ایک تو تنبیہ الامہ کا تھوڑا سا موقف آپ کا آ گیا کہ عصر غیبت میں یہ ٹھیک ہے، ایک ولایت فقیہ والوں کا ایک دوسرا آ گیا کہ انقلاب، اور اس کے لیے ایک تیسرا ہمارے پاس آپشن آیا ہے بھائی۔ وہ کیا ہے؟ آغا جواد نقوی صاحب نے ایک آپشن دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ شیعوں کو جو ہے اسماعیلیوں کی طرز کے اوپر کوئی امامت کا پورا سسٹم لا۔ وہ ایک لطیفہ چل رہا ہے نا کہ گھوڑا کیسے چلتا ہے، 5 صفحوں کی کتاب ٹکا ٹک ٹکا ٹک، تو یہ بھی قبلہ کا ٹکا ٹک ٹکا ٹک ہے۔ میں کہوں کہ بھائی سب کو بند کر دو، نہیں اس طرح نہیں، ظاہر سے یہ تو علمی رویہ بھی نہیں ہے اور میرے خیال سے معقول رویہ بھی نہیں ہے۔ میں کہوں بھائی سب کو بند کر دو، یہ آغا صاحب اس طرح تو نہیں کہہ رہے ہیں نا، آپ کیوں ان کے پر غلط وہ کر رہے ہیں یار؟ بتا یار، وہ تو کسی ایک بندے کی تعریف کر کی انہوں نے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بھی جیسے کہ تکلیف تھی کہ بھائی کیوں اتنا اختلاف اور دڑا رہے ہیں۔ غیبت کبریٰ میں شیعہ کی سیاسی ذمہ داریاں، تو یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ سیاسی موقف غیبت کبریٰ میں شیعہ کا؟ اب غیبت کبریٰ کے اندر آنے کا شیعوں میں بحث کیا تھی، جو آپ نے تھوڑے سے اشارہ کیا کہ اب حکومت خدا کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، اسلام کے نام پہ کوئی اس طرح کی حکومت بنانی چاہیے یا نہیں، یہ بحث ہوئی غیبت کبریٰ میں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم جب آتے نائینی صاحب تک، ہم اب فوراً ادھر پہنچ رہے، یعنی اس پوری تاریخ میں جیسے ہم خود شیعوں کی فقہی کتابوں اس میں بھی دیکھتے ہیں نا، تو ضمنی طور پر کچھ اس قسم کے مباحث آ جاتے ہیں، لیکن میرے خیال سے تفصیل سے نہیں۔ جیسے آل نجف نے بھی غالباً اپنے مقدمے میں، اور انہوں نے بھی یہ اپنا رفاعی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو اب ہم جب آتے تو 19ویں صدی میں آ کے جب ہمارے سامنے نائینی صاحب کی کتاب آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کتاب کا جدید سیاسی فکر میں آپ کے خیال میں کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ یہ کتاب تحریک مشروطہ کے دوران سامنے آتی ہے، تو یہ کیا تھا تحریک مشروطہ؟ تھوڑا مختصر بتا۔ اردو ترجمہ کرنے کا آپ کو کیا مقصد ہے؟ کیا اس کتاب کا اردو ترجمہ پڑھ کے جو ہمارے ہاں جو لوگ عربی وغیرہ یا فارسی سے براہ راست مستفید نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی رہنمائی ملے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سب یہ نہیں کرے، میں جتنا جواد نقوی صاحب کی جاننے والوں سے بھی میرا ان کا اپنا بھی ان کا میرا موقف تو سن لیں، ہم نے تو یہ میرا ان کے سامنے رکھیے گا آپ کو۔ نہیں، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ وہ ماشاءاللہ ان کے وہاں پر حوزے میں بھی بہت نام تھا، اور بہت وہاں پر ایک استاد کی حیثیت تھی، میں اس چیز فلسفہ اور عرفان اور یہ سارے ادب مضامین وہ پڑھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہاں پہ میں بے قابو ہو جاتا ہوں، مطلب میں خود محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں بے قابو ہو رہا ہوں۔ تو یہی بے قابو آپ کا صرف ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس پورے فکر کے ماننے والے سب کو یہ رویہ ہے، یہ بیچارہ آپ کو کمزور نظر آتا ہے میرا خیال۔ یہ کمزور ہے ہو سکتا ہے نا، مطلب واقعہ، ورنہ جو بھی اس فلسفی کو لے کر آگے اٹھنے والے جتنے ممبر محراب ہیں سب میں یہ۔ تو اگر میں آپ سے ایک اور اسی سے سوال کرتا ہوں، ایک شخص ہے جو جواد نقوی صاحب کی اس بات کو کی تائید کر رہا ہے یا اس کی توجیہ دے رہا ہے، ٹھیک، ایک ہے بالکل ان کو کہہ رہے شیعت کی موت ہو گئی ہے، دوسرا ہو گیا۔ اس کتاب سے ان دونوں کے لیے کوئی رہنمائی ہے؟ اس کتاب اس دونوں طبقوں کے لیے بالکل ایسے ہی ہے، اس پہ بہت ضرورت ہے۔ اس پہ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا نا کہ بھائی چلو آپ نے اتنی محنت سے اس کا کام کیا، اب ہمارے لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں اتنی واقفیت خود مومنین شیعہ مسلمانوں کو نہیں ہے، تو باقی لوگوں کو تو میرے خیال سے ہوگا ہی نہیں، سوائے ان کے جنہوں نے پولیٹیکل اسلام اس پہ کام کیا۔ تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ کتاب کس کس طبقے کو مفید ہے، مثال کہ آپ کے خیال میں اس کے مخاطبین کون ہیں؟ صرف شیعہ عوام یا علماء اور عوام دونوں ہے، غیر شیعہ افراد؟ آپ یہ فرما رہے، میں صرف یہ کہہ رہا تھا نا کہ آپ نے کہا کہ اتحاد اور اس کے اوپر یعنی اس دور کا میں نے صرف اس لیے مثال دی کیونکہ ہم نے جو شاید ہمارا بہت کم مطالعہ، یعنی اس وقت یہ چیز شاید اس طرح سے بہت نہیں تھا، تو اس دور میں بھی اگر ایک شیعہ عالم اپنی کتاب کو لکھتے ہوئے خلیفہ ثانی کی مثال دے رہے اور بہت مثبت طریقے سے، تو شیما وقالی نے اس کو بہت سراہا کہ ایک یہ ہو کہ انہوں نے اس معاملے میں تو یہ ٹھیک۔ اچھا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب شیعوں کے اندر جیسے ایک ہے ولایت فقیہ مطلقہ کے قائل طبقہ ہے، ایک ولایت فقیہ جزیہ کے قائل طبقہ ہے، ایک ان دونوں کے مخالف طبقہ ہے، تو ان تینوں کے لیے بھی یہ کتاب مفید ہے، اس تین طبقے کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں جیسے ہمارے ہاں دنیا بھر میں جو ایک جماعت اسلامی، الاخوان، یہ اس ٹائپ کی جو تحریکیں ہیں نا، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اسلام کا سیاسی غلبہ کریں اور اس کے لیے جو بھی کام ہوا کر رہے، اس سے متاثر لوگوں کے لیے بھی یہ کتاب مفید ہے۔ اسلام اور سیاست میں کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اسلام کوئی سیاسی نظام دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ہمارے ایک بحث ہے پوری۔ مثال کے طور پر ہمارے غامدی صاحب یا عرب دنیا کی کچھ مفکرین، ٹھیک ہے نا، ان میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام کوئی ضابطۂ حیات، کوئی پولیٹیکل نظام کا نام نہیں ہے،
یہ انسان اور خدا کے درمیان تعلق اور ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تزکیہ نفس وغیرہ کے لیے دین آیا ہے. بس یہ آپ نے کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرہ کو خوبصورت بہتر بنانا ہے، لوگوں کی تربیت کرنی ہے. باقی اسلام کا سیاست سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں اسلام کو ہی ہم نے سیاسی. شاید میں اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا. ہاں میں کہہ رہا ہوں اس طرح کے سوچنے والوں کے لیے بھی یہ کتاب مفید ہے. تو ایسا تو نہیں نا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بندہ جو ہے وہ اثر غیبت میں سیاست اور ان سب چیزوں کو حرام سمجھ لگے گا. مطلب اس کا ایک کلیئر ویژن بن جائے گا اس کتاب کو پڑھنا. یہ تو نہیں بنے گا نا کہ سیاست میں سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو، شولوم. امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے. آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک انتہائی اہم مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میرے ساتھ موجود ہے جناب علامہ عبداللہ اطرتی صاحب. اطرتی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کیونکہ آپ نے ابھی تک بہت جو علمی کام کیا وہ علمی حلقوں میں بہت معروف شخصیت ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ کا بہت نام ہے اور ہم سب دوست ان کو جانتے بھی ہیں، وہاں سے ہم ان کو پڑھ کے ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں. تو اطرتی صاحب خود مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے نجف اشرف میں غالباً 5 سال وہاں گزارے، وہاں سے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد وہ آج کل ایک ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں درس و تدریس میں، اور ابھی تک انہوں نے تفسیر الکاشف جو کہ بہت مشہور تفسیر ہے اہل تشیع کے ہاں، اس کی جو ترجمہ ہے 4 جلدوں کا میں کیا ہے، وہ طبع شدہ. اس کے ساتھ ساتھ سید باقر الصدر کی کتاب مجتمعون والمجتمع الفرعونی اس کا ترجمہ کیا ہے. اسی طرح المحتضر کا ترجمہ کیا ہے شیخ حلی عاملی کی. کربلا الشہود یہ بہت ہی اچھا، وہ 2 کتابیں ایسی تھیں جس کا مجھے بہت تمنا ہوتی تھی اس کا کوئی ترجمہ ہو، اور وہ دونوں میرے خیال سے اطرتی صاحب کے ہاتھ سے ہوا ہے. کربلا کی مختلف تعبیرات، جیسے اس محرم میں طالب علم نے کوشش جو کی تھی نا، اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اس پہ طالب علم کے طور پر میں نے مختلف جہات سے پڑھنے کی کوشش تھی، تو میری خواہش یہ تھی کہ مختلف لوگ اس کے اوپر مختلف طریقوں سے اس پہ روشنی ڈالے. تو ایک اس کی عرفانی تشریح بھی ہے امام حسین کی اس پورے قیام اور اس عمل کی. تو اس پہ ایک عربی میں کتاب تھی اور پچھلے سال ہی میں نے اس کو عربی میں ڈاؤن لوڈ کی تھی، اور پھر ابھی اسی سال اطرتی صاحب کا اس کتاب کا ترجمہ بھی منظر عام پر آیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور فقہی اور علمی کتابوں کے ترجمے میں مصروف ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ درس و تدریس سے اور ریسرچ سے ان کا تعلق ہے. تو ایک بہت اہم کتاب جو طالب علم نے مقالہ لکھتے ہوئے جو میری کتاب ہے مذہبی انتہا پسندی، اس وقت وہ کتاب بار بار میرے سامنے آتی تھی جب بھی میں اس پولیٹیکل اسلام پر اور شیعہ اہل تشیع کے ہاں پولیٹیکل اسلام کی ابتدا، ارتقاء اور ابھی کہاں پہنچا، اس کے بانیان کون تھے، تو اس پہ جب میں نے کام کیا تو بار بار ایک نام آتا تھا میرے سامنے، آیت اللہ العظمی شیخ محمد حسین النائینی، اور ان کی کتاب کا نام آتا تھا تنبیہ الامہ و تنزیہ الملہ. اور یہ 2021 میں نے خود 2 اس کے اشاعت الگ الگ، ایک کے اوپر ترجمہ جو ہے شیما وقالی نے کیا ہے شاید مصر سے، مقدمہ ان کا تقدیم، اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ عبدالحسن آل نجف نے، اور اس پہ تحقیق اور ایک مقدمہ ہے عبدالکریم آل نجف کا. اور دوسری جو کتاب ہے اس کے اوپر ترجمہ ڈاکٹر مشتاق الحلو اور مراجعہ و تقدیم عبدالجبار الرفاعی. تو یہ میں نے اپنے پڑھنے کے لیے اور استفادہ کرنے کے لیے ان دونوں کتابوں کو خاص اپنے اس سے پرنٹ کروایا تھا. پیسہ زیادہ لگا تھا اس پہ کافی، ایک کتاب پرنٹ کروانے پہ بہت خرچہ آتا ہے. تو خیر، تو اس کا پھر مجھے ایک اور صاحب سے کسی سے رابطہ ہوا تو مجھے پتہ لگا یہ اطرتی صاحب اس پہ ترجمہ کر رہے ہیں. پھر ان سے خود رابطہ ہوا، 1 سال پہلے کی بات ہے. تو بہت خوشی ہوئی کیونکہ اس کی ضرورت تھی، خاص طور پر ہمارے ہاں خود ایک نفس پولیٹیکل اسلام، یعنی اسلام کا کوئی سیاسی نظام ہے یا نہیں ہے، تو اس کی عملی صورتیں کیا ہیں، کیا کوئی خلیفہ یا کوئی ولی فقیہ کے نام پہ کوئی بندہ ہے جس کو کرسی پہ بٹھایا جائے تو وہ اسلامی نظام بنتا ہے، یا امیر المومنین کے نام پہ جیسے دوسرے پڑوس میں ہے، یا کیا شکل ہو سکتی ہے. پھر ہمارے ہاں جیسے سنیوں کے ہاں بہت تحریکات اٹھی، پھر اس کے بعد اہل تشیع کے ہاں بھی اس حوالے سے کافی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ کتاب اس حوالے سے بہت اہم تھی کہ پہلی کتاب اس کو کہا جاتا ہے شیعت کی جدید سیاسی فکر پر. وہ انشاءاللہ اطرتی صاحب اس سے پوری روشنی ڈالیں گے. تو اب ماشاءاللہ سے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اب یہ کتاب چھپنے کے آپ کے ہاتھ میں، آپ کو جس نے منگوانا ہے وہ ہم نے یہاں پر اس کے اپنی ویڈیو کے نیچے
موبائل نمبر اور نیچے کمنٹس میں بھی ہم پورا رابطہ نمبر دیں گے، تو آپ اس پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو پوسٹ کے ذریعے بھیجی جائے گی۔ اس کا اردو ترجمہ جو اطریتی صاحب نے کیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے عبدالجبار رفاعی صاحب جو کہ نجف میں ہوتے ہیں نا، جی عبدالجبار رفاعی صاحب، ان کا جو اس پہ مقدمہ ہے وہ تو بالکل ایسا سمجھے کہ آپ کو پوری تاریخ چند صفحوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی اور حوالوں کے ساتھ، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل سنت کے ہاں بھی کس طرح سے یہ تعبیر کیسے کن لوگوں کے ہاتھوں پروان چڑھی، اور پھر اہل تشیع کے ہاں وہ چیز کس طرح سے ہوئی۔ تو اب کتاب چونکہ ترجمہ کیا، میں نے درخواست کی بھائی سر آپ نے اتنا زبردست علمی کام کیا ہے تو میں اس کتاب کے تعارف میں آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو قبلہ کی بڑی نوازش ہے کہ انہوں نے مجھے نہ صرف ٹائم دیا بلکہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور انشاءاللہ اب ہم اس پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ سر تھینک یو، میں نے خواہ مخواہ جو ہے نا حسب معمول تمہیدی گفتگو بہت لمبی کر دی۔ تو سر پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا بھائی، آپ نے اس علمی کام کا جس کی طرف ہمارے ہاں لوگوں کی نظر نہیں ہے، جو میں نے تھوڑا سا لوگوں کو مشاہدہ کیا، علماء کے طبقہ تک، عام آدمی تو بالکل چھوڑ دے اس کو، میں نے جو مشاہدہ کیا، میرا مشاہدہ محدود بھی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ چند جن لوگوں کا مشاہدہ کر کے میں اس کو یعنی اصولی کلیہ کے طور پر اس کا اطلاق نہیں کروں گا۔ پھر ہمارے ہاں ایک بحث ہوئی کہ ولایت فقیہ ہے کیا، اس کی حدود کیا ہیں، ولی فقیہ کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، اس کا منصب کا تقاضا کیا ہے، اس کی دلائل مبانی اور بنیادیں کیا ہیں شیعہ فکر میں، معصوم امام کی غیر موجودگی میں حکومت اسلامی کے قیام کا تصور کیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ پھر ہمارے ہاں گزشتہ دنوں آپ نے اس کو فالو کیا ہوگا اچھی طرح، محترم جناب علامہ سید جواد نقوی صاحب نے ایک گفتگو کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم شیعہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اثنا عشریوں کو انہوں نے وہ کیا، اور ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی چونکہ امام اب نہیں ہے تو آپ اسماعیلیوں والا طریقہ دیکھ لو اس طرح سے، تو اس پہ کافی ہمارے ہاں ہنگامے سی ہوئی، یعنی بہت ان کے حامیوں نے اس کا بھرپور دفاع کیا، اور جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ تو ایک یہ پوری ایک بحث بھی ہمارے سامنے موجود تھی۔ تو اور اس کے علاوہ کنفیوژن بہت ہے، یعنی خواص طبقے میں بھی اور عوام میں بھی، تو اس لیے یہ کتاب مجھے لگ رہا ہے، اور خاص طور پر اس کا جو مقدمہ بھی ہے اور نفس کتاب دونوں، اس کی ضرورت تھی لوگوں کے لیے، اور یہ ایک مسلکی کا مسلک کے اندر کا ہی معاملہ نہیں ہے، یہ جو 21ویں صدی یا 19ویں صدی میں، بلکہ 21ویں نہیں کہنے چاہیے، اس پہ جو عالمی مسلمانوں کے اندر جو ایک سیاسی فکر کا ارتقاء ہوا ہے، اور اس کی بنیاد پہ اس پچھلے 100-150 سال میں بہت کچھ ہوا ہے۔ آپ مصر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ عراق کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، افغانستان کی تاریخ اٹھا لیجئے، ایران کی تاریخ اٹھا لیجئے، تو آپ کو یہ چیز بہت شدت سے آئے گی۔ تو میں اس لیے آپ کو بہت مبارکباد بھی دے رہا ہوں، اور میں شکریہ اس لیے بھی ادا کروں گا کہ اب اردو میں جب ہم پڑھیں گے تو ہم ذرا آسانی سے پڑھ لیں گے نا، ڈکشنری زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو عربی سے کتاب سے پڑھتے ہوئے ڈکشنری بار بار ہم کو کھولنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کتاب کو بالاستیعاب بھی پڑھیں گے، اور دو صحبات بھی۔ تو میں اس میں کتاب پہ جانے سے پہلے میں ایک دو اصولی سے سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ غیبت کبریٰ، یہ کتاب کا جو میرا خیال سے ٹائٹل پہ بھی آپ نے لکھا ہے نا کہ غیبت کبریٰ میں شیعہ کی سیاسی ذمہ داریاں، سیاسی موقف، سیاسی موقف کا ہے، ہاں چلے، تو یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ سیاسی موقف غیبت کبریٰ میں شیعہ کا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو عام طور پہ جیسے میں بھی ایک شیعہ ماحول میں پلا بڑھا، ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہمارے کلامی مباحث میں سے ہے۔ صحیح۔ کلامی مباحث سے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی عقائد میں آ گئی بحث، ٹھیک۔ جب بحث عقائد میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لیڈر جو ہے آپ کا منصوص ہوگا، غیر منصوص نہیں ہوگا۔ جب آپ کے پاس منصوص لیڈر غیبت میں ہے، علی اعلان بتایا ہوا ہے، مطلب تعلیمات ہیں ہماری، تو ان کی عدم موجودگی میں پھر مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ سیاست سے دستبردار ہو جائیں، تعلقات ختم کر دیں۔ اگر جواب ہاں میں ہو تو اس میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ معاشرے میں جب آپ رہتے ہو تو حکومتیں ہوتی ہیں، نظام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں سے کٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ اگر خود صاحب استطاعت ہیں، اپنے آپ کو کسی طریقے سے بچا لیتے ہو، تو کمزور طبقہ
جو اپنے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتا، دفاع کیا کرے، بعض دفعہ ان کو اپنے حقوق معلوم نہیں ہوتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا کیا بنے گا؟ کیا امام علیہ السلام نے غیبت میں جاتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھا تھا؟ یہ سوالات تھے جو اس کتاب سے کلیئر ہو رہے تھے میرے لیے. اور کیونکہ صاحب کتاب محقق نعینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو احساس تھا مومنین کے بارے میں، خاص طور پہ پسے ہوئے طبقے کے بارے میں، وہ مطالعہ کرنے سے آپ نے عربی میں پڑھا تو محسوس کیا ہوگا کہ یعنی انہوں نے اپنے دل سے کتاب لکھی ہے کہ وہ کوئی ایسا حل چاہتے تھے کہ جس سے پسا ہوا طبقہ مومنین کا بالخصوص عمومی طور پہ بھی، کیونکہ ہمارے شیعہ تعلیمات میں مظلوم سلیکٹڈ نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. کوئی خاص طبقہ مظلوموں کا اس کی ہم حمایت کریں، کوئی خاص جو ہے وہ کسی کی نہ کریں. تو شیعہ تعلیمات میں اس قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے مظلوموں کے درمیان حمایت میں. تو آپ کا سوال تھا کہ غیبت کبریٰ میں شیعوں کا سیاسی موقف، اس چیز کی بھرپور وضاحت کی ہے اس کتاب میں. صحیح. اچھا، دوسرے ہے نا کہ جب ہم اسلامی حکومت اور حکمرانی سے متعلق ایک پوری ہسٹری، جیسے آپ نے کہا کہ یہ علم الکلام کے مباحث میں یعنی عقیدے میں شامل شروع میں ادھر جاتی تھی شروع میں، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی ہم اس کو معصوم. اچھا، اس کی وجہ بھی ہے جانے کی. جی. کیونکہ عملی طور پہ شیعوں کو آپ پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں اگر دیکھیں، چوتھی صدی تک تو شیعوں پر خاص نگرانی ہوتی تھی، یعنی ان کا جینا محال ہوتا تھا. وہ تقیہ خاص طور پہ جو ہے ایسے وقت میں جو ہے ضروری تھا. جو شیعہ چھپے رہتے تھے اور اپنے ناموں تک بڑے حساس ہوتے تھے کہ ہم اپنے بچے کا نام رکھیں تو یہ معاشرے میں کس طرح زندگی گزارے گا. تو فطری طور پہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس میں علماء ایسے مباحث کیوں چھیڑیں کہ جن کا عملی ممکن ہی نہیں عمل کرنا. اور خود ائمہ علیہ السلام بھی ان جو ہے 3 صدی تک تو ائمہ خود موجود رہے، خود رہنمائی کرتے رہے. تو علماء کے لیے تو پھر اس میں آگے بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ وہ جب رہنمائی خود موجود ہیں تو پھر علماء اس چیز میں آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. صحیح. تو اب یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اسلام کی روح سے یعنی ایک اسلامی حکومت، خدائی حکومت، تو خدائی حکومت کا ٹائٹل کیا شیعی موقف کی روح سے صرف معصوم کے اوپر سجتا ہے یا غیر معصوم پہ بھی یہ ٹائٹل لگ سکتا ہے یا لگانا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کے درمیان متفقہ فیصلہ نہیں ہے. صحیح. یہ ٹھیک ہے نا. ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ کہ حکومت اور سلطنت کی سربراہی کے بارے میں شیعہ علماء، اہل سنت بھی، یعنی اگر آپ جامع ازہر جو اہل سنت کا دنیا میں سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے، اور ان کے اپنے مشہور زمانہ شیخ محمد ابدو، ان کا موقف اگر آپ دیکھ لیں، اصل میں پریشانی یہاں ہوتی ہے کہ آپ مشہور جو ہے وہ جو چل رہی ہوتی ہے بات، اس پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور جو بات مشہور نہیں ہوتی چاہے وہ کتنی اہم ہی کیوں نہ ہو، تو وہ لوگ آتی نہیں ہے سامنے اسکرین پر، تو وہ بندہ اس پہ غور بھی نہیں کرے. تو یہ سنی اور شیعہ علماء کے درمیان یہ بات طے نہیں ہے کہ حکومت اسلامی ہوگی. یعنی یوں سمجھے کہ میں نے جو بعض تعبیریں دیکھی نا اہل سنت علماء کی بھی، خاص طور پہ شیخ محمد ابدو کی، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے شہد اسلامی پر آپ ہنستے ہو کہ بھائی شہد اسلامی کیسے ہوگا، تو شیخ محمد ابدو کی تعبیرات سے ایسے لگتا ہے کہ حکومت اسلامی کیسے ہوگی. یعنی بالکل اس طرح کے جو ہے وہ تعبیر آ رہی ہے اس پہ. نہیں، اب جو سنت کے ہاں تو چلو ہم یہ کہتے ہیں نا پہلے دن یعنی سقیفہ کے ہم اٹھاتے ہیں تو وہاں پر طے ہو گیا نا کہ بھئی یہ دنیاوی معاملات اور سسٹم کو چلانے کے لیے اہل سنت کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ خلافت کے بعد ملوکیت کی طرف ہیں. ہاں، لیکن وہاں پر بعض علماء، بہت سارے علماء کی ان کی جو ہے وہ، حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو ملوکیت کے زمانے میں بھی جو افراد ہیں اہل سنت کی اکثریت ان کے کس قدر احترام کی قائل ہے.
بہت احترام کے قائل ہونے کے باوجود، ان کے تقدس کے قائل ہونے کے باوجود ان کی حکومت کو وہ ملوکیت میں لاتے ہیں، بادشاہت میں لاتے ہیں، خلافت میں نہیں لاتے. صحیح ہے. اگر خلافت مطلب جیسے ہمارے ہاں امامت کا تصور ہے، ویسے ان کے ہاں متبادل خلافت کا تصور ہے. لیکن خلافت میں خلیفہ تو یعنی شخصیت جو سربراہ ہے، سربراہ کے احترام کے باوجود، سربراہ کے احترام کے باوجود، ان کے تقدس کو ماننے کے باوجود، ان کی دور حکومت کو وہ ملوکیت میں ڈال. ٹھیک ہے. نہیں، ان کے ہاں بنیادی فرق تو یہ ہوا نا کہ چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ خلیفۃ المسلمین ہو یا امیر المومنین کا ٹائٹل ہو، جو بھی، وہ خدا کی طرف سے مقرر نہیں ہے ایک تو، اور دوسرا اس کو عصمت حاصل نہیں ہے. نہیں، اہل سنت تو خلافت کو بھی خدا سے مقرر نہیں مانتے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. ان کے ہاں تو سقیفے کا نام میں اسی لے رہا تھا. وہاں سے بنیاد یہ پڑی نا کہ جو بھی حکمران ہوگا وہ ایک تو اس کا ایک متعین طریقہ نہیں ہے، دوسرا اس کی روح میں یہ ہو کہ وہ مشاورت سے ہو، بس عوام سے یا لوگوں سے یا اہل حل و عقد سے چند لوگ ہی موجود ہو. پھر اس کے اندر پھر جب عثمانی خلافت کا زوال ہو گیا تو چلو اس وقت تک ایک برائے نام ہی کہی، یعنی کچھ عدالتیں ہوں گی، فلانا ڈمکانا ہوگا، تو اس کا دنیا سے بالکل اس کا بوریا بستر گول ہو گیا. خلافت عثمانیہ کے زوال کا بات یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ بھی علماء کی سربراہی میں نہیں تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء وہاں پر بھی جو ہے انڈر میں تھے جو سلطان کے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی رہا جس میں صرف اس میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں نا. اب وہ برائے نام ہی صحیح وہ مسلم علماء کو اپنے قریب رکھا ہوا تھا، نہیں عدالتیں وغیرہ یا جس طرح قریب رکھا ہوا تھا، لیکن علماء پابند تھے سلطان کی پالیسی پہ عمل کرنے کی. نہیں تو اہل سنت کے ہاں تو کبھی بھی یہ نہیں رہا نا کہ علماء کو کوئی بالادستی ملی ہو نا. وہاں تو ہمیشہ بادشاہ حکمران رہا ہے، علماء جو ہے وہ ایک پارٹ نہیں. اسلامی حکومت کے تصور میں ہاں جو اہل سنت کی طرف سے بھی آتا ہے تو اس میں سربراہی عالم کو دی جاتی ہے. نہیں، اس کے اندر وہ جس طرح کہتا ہے نا، عالم ہو، فقیہ ہو، اجتہاد کی اس کے اندر صلاحیت ہو، فلانا ہو، عادل ہو، یہ ساری شرائط تو کتابوں عملی طور پہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن کتابوں میں یہ شرائط ہیں. لیکن اب کیا ایک شخص حاکم بن گیا جس کے اندر یہ شرائط نہیں ہے، یا بنتے ہوئے تو وہ تھا لیکن بننے کا اس میں شرائط، تو اس کے اندر پھر بحث ہے کہ اس کو ہٹانا ہے نہیں ہٹانا ہے. تو کیسے، میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں نا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہاں کم سے کم یہ تھا کہ بھئی یہ ایک اسلام کے نام پہ ایک حکومت قائم تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو 18ویں 19ویں صدی کے اندر جو تحریکات یا جو مفکرین اٹھے، تو ان لوگوں نے جیسے ان میں سے پہلے تو سارے اٹھے اہل سنت بیک گراؤنڈ کے، جن کو بعد میں خود اہل سنت نے ان کو ڈسون کیا یا انہوں نے خود اپنے آپ کو اس میں نہیں رکھا. جیسے مودودی صاحب ہے، مودودی صاحب نے کہیں اپنے آپ کو نہیں حنفی شافی کہیں نہیں تھے وہ. ٹھیک ہے، خود جو یہاں کی جو ہمارے پاکستان کے میرے خیال میں اخوان بھی، ہاں وہ بھی اسی طرح ہے. حسن البنا نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن جب سید قطب صاحب کی فکر اس میں شامل ہوئی ہے، اور سید قطب صاحب کے بارے میں تمام عرب محققین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بنیادی فکر جو ہے مودودی صاحب سے اٹھایا ہے. اس پہ میں نے پورا اپنی کتاب میں نے کئی حوالے دیے ہیں. اچھا، میں کوئی دوست بتا رہا تھا، میں کیونکہ میں نے خود نہیں دیکھا، کہ رشید رضا نے فراہم کی بنیاد اخوان کو. رشید رضا کا اتنا نہیں ہے. رشید رضا دیکھیں وہ تھا یعنی دیکھو ابھی ایک مثال اور لیتے ہیں، یعنی ابھی ہمارے دیوبندی اور بریلوی لوگ ہیں نا، یعنی اہل سنت ہم پاکستان نے فی الحال بات کرے تو ان کے ہاں یہ کہ نہیں اسلام کے نام پہ حکومت بنے، خلافت کا کہے یا جو بھی، وہ بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ زندگی کا مقصود ہے؟ اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اپنا تن من دھن لگانے چاہیے. وہ اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہو گیا تو اللہ کی ایک نعمت ہے، خدا کے حکم کے مطابق چیزیں ہوں گی. لیکن اس کے مقابلے پہ جب ہم پولیٹیکل اسلام والوں کو دیکھتے، سعید مودودی کو، ڈاکٹر اسرار کو، وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا بندہ مومن کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ حکومت صالحہ کے قیام کے لیے وہ اپنے سب کچھ لوٹا دے. تو ان کے ہاں یہ چیز ہے. خیر یہ ہم پتہ نہیں دوسری طرف کیوں ہم میں نکل گیا. تو میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ حکومت اسلامی وہ ہے جس کی سربراہی جو ہے. میں چھوٹا سا جملہ اضافہ کروں گا یہاں پہ، کیونکہ بات آپ اس ناج پہ لائے ہو کہ خاموشی سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مفہوم جائے. ہاں نہیں آپ بالکل کھل کے بولیں، خاموشی نہیں. اگر بات یہاں تک ہے کہ حکومت صالحہ یعنی عوام کی خدمت آسان طریقے سے، ھذا هو المطلوب، نہیں وہ اس مفہوم میں نہیں لیتا نا. وہ تو پھر یورپ اور امریکہ کی حکومتیں عوام کی خدمت میں ماشاءاللہ سب سے ھذا هو المطلوب. میں اس لیے میں نے کہا نا کہ غلط فہمی نہ ہو، کہ اگر مطلوب یہ ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے ذمہ دار اور فرد شناس قیادت ہو تو یہی تو چاہیے. اسلام کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کی ابتدا جب اعلان نبوت ہوا تو پہلی سنت تو خدمت تھی، اور جو اس زمانے میں جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی وہ اللہ ایک ہونے سے نہیں ہو رہی تھی،
ان کو جو ہے اس سے تکلیف ہو رہی تھی کہ غلام ہمارے برابر میں بیٹھے گا، کیا عورتوں کو ہم ان کے حقوق دیں گے، کیا جانور پر وزن لادنے کی بھی کوئی لمٹ ہوگی، اور ان چیزوں کے ہم پابند ہوں گے، اور جن کو وہ حقیر سمجھتے تھے، مطلب چھوٹے قبیلے سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی تھی، کیا اب وہ ہمارے برابر میں بیٹھیں گے؟ اصل تو یہ تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پر تھوڑی سی دقت کرنے سے، بس بہت زیادہ نہیں، یعنی کوئی کتاب بھی نہیں اٹھاؤ آپ، جو باتیں آپ نے سنی ہیں ان کو بھی اگر آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہو تو یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ نبی کریم کی کامیابی کی اصل وجہ لوگوں کی زندگی کے حالات کو بہتر کرنا تھا. صحیح، بالکل ٹھیک. اب میں اس پہ آتا ہوں. تو اگر کوئی ایسی حکومت چاہتا ہے کہ جو لوگوں کی زندگی کو طرز کو بہتر بنائے، تو اس کی مخالفت کرنے والا تو پھر مسلمان کیا انسان نہیں ہوگا؟ ہاں نہیں، مسئلہ یہ ہے نا کہ حکومت صالحہ سے مراد وہ یہ رہتا ہے کہ اس کا حکمران جو ہے نا وہ اسی طرح خلیفۃ المسلمین یا کیا کہنا چاہیے اسلام بطور نظام، پولیٹیکل نظام کے نافذ کیا جائے، اور اس کے اوپر بیٹھنے والا ان شرائط سے مشروط. میں سمجھتا ہوں باقی تو حکومت کا مقصد پہ تو سب کا اتفاق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا، یہ اختلاف ہی نہیں ہے. یہ اختلاف نہیں ہے. صحیح. اختلاف نقطہ یہاں نہیں ہے. اچھا، ہاں تو کہاں ہے؟ ہاں تو اختلافی نقطہ بتائیں گے، آگے چلو. اختلافی نقطہ سربراہ کے انتخاب میں ہے. صحیح. اچھا. ہاں، کہ جس کو آپ، میں عرض کیا تھا کہ شیعہ جو ہے سیاست کو علم کلام میں ڈسکس کرتے آئے ہیں، مطلب عقائدی ہے کہ سربراہ کون ہوگا. صحیح ہے. کیونکہ معاشرے میں عدل و انصاف کی فراہمی کی مخالفت جو ہے وہ عقلی نہیں ہے، منطقی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی نہیں کرے گا سوائے ظالمین کے. اور وہ ظالم بھی اپنے حق میں تو کرے گا، اپنے لے وہ اپنے ظلم میں جہاں ریکارڈ میں ہے اس کو پھر نہیں کرنا. ہاں ٹھیک. تو مطلب ظالم بھی کلی طور پہ معاشرے کی عدل و انصاف اور بہتری میں رکاوٹ وہ بھی پسند نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. نقطہ جہاں اختلاف شروع ہوتا ہے، اگر میں شیعہ موقف کے توسط سے بات کروں تو شیعوں کے ہاں یہ مسئلہ بہت حساس رہا. خاص طور پہ میں خود جب اس مسئلے پہ غور کیا تو یہ مسئلہ میرے لیے بہت حساس تھا. روایات کہ زمانہ غیبت میں جیسے ایسے روایت ملتی ہیں کہ حکومت کا قیام ہی ممنوع ہے. تو ان کا نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ قیام ممنوع کا مطلب کہ جو قائد اور لیڈر بیٹھے وہ کون ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا. دیکھیں، حکومت کا رہبر تو ہوگا ہی ہوگا، ایک بڑا تو بیٹھائیں گے آپ، اس کے اختیارات کیا ہوں گے. اگر نظام مملکت کے پورے اختیارات ایک بندے کے پاس ہیں تو اسلام اس کو طاغوت کہتا ہے. شیعہ تصور طاغوت کہتا ہے. محقق نائینی کی جو تعبیر ہے مستبد، استبداد، ڈکٹیٹرشپ، آمریت، چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو. اختیار ایک فرد کے ہاتھ میں زمانہ غیبت میں. کیونکہ شیعہ تصور یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیت سے تصور ہے شیعت کا ولایت. اچھا، ولایت بے معنی مالکیت ہے، حکومت، مالک ہونا، کہ وہ آپ سے پوچھے گا نہیں. مالک آپ سے کیوں پوچھے گا؟ ملازم اپنے غلام سے، اپنے مملوک سے. صحیح ہے، بہت خوب. کیوں پوچھے گا کہ تمہارے لیے میں کیا کروں؟ وہ جو بہتر ہے، مالک کریم ہے. مالک تمام بہترین صفات رکھنے والا ہے، کریم ہے، رحیم ہے، محبت کرنے والا ہے، شفیق ہے، ماں باپ سے بڑھ کر. تو وہ
جو فیصلہ کرے گا وہ نافذ ہے۔ اس تصور میں شیعہ تعلیمات میں جو ہے اس مقام پر صرف نبی کریم اور کی حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اصل یہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے بیچ میں آ کے بیٹھتے نہیں ہیں، جسم سے منزہ ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے نام نبی کریم کا لیا جاتا ہے، دوسرا نام امام معصوم علیہ السلام کا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس عرصے سے محروم ہیں، یہاں جو مومنین امام علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ ظالموں کی مداخلت کی وجہ سے اس طرز حکومت سے محروم رہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم زمانے غیبت میں ہیں، تو ہم اس قسم کی شیعہ تصور میں جو ہے حکومت کے ایسا رہنما بننا بیٹھائیں جو سیاہ و سفید کا مالک اور امام علیہ السلام کے جیسے اختیارات رکھ کے بیٹھے، یہ موضوع محل اتفاق بھی تھا اکثر زمانوں میں، کبھی کبھی محل اختلاف بھی رہا ہے۔ نہیں، کیا اتفاق، محل اتفاق کیسے تھا یہ کہ امام کے بعد کیا امام کی غیبت میں اس طرح کی حکومت نہیں بنے گی، نہ بننے پہ اتفاق؟ ہاں، یہ میں سمجھا شاید آپ کہہ رہے بننے، یعنی ہم ایسی حکومت کو مشروع کہیں، ٹھیک، سمجھ گیا۔ دیکھیں نا، میں اسی لیے شروع میں جو ایک بات کی تھی نا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کانسیپٹ کی روح سے خدا اصل حاکم خدا ہے، اب اس خدا کی حاکمیت کا اطلاق جب معاشرے پہ ہو گئی، جو آپ نے آیت پڑھی، اور دوسرا پھر نبی کے بعد النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مجھ سے زیادہ اپنے امتی پر، اس امتی سے زیادہ اس کی جان اور مال پر حق تصرف نبی کو حاصل ہے، اور یہی حق تصرف شیعہ تصور کو طبی کنورٹ ہوتا ہے معصومین پہ، ایسا ہی ہے یا میں غلط کیا؟ بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پہ اس شخص کو ہونا چاہیے جو جس کے آپ نے بتایا رحیم کریم، اور وہ تمام بشری لغزشوں سے، کمزوریوں سے، ہوائے نفس سے مبرہ ہو، ورنہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ یعنی آج جو جمہوری دور میں جہاں پر ادارے ہیں، سسٹم ہے، عدالتیں آزاد ہیں، سب کچھ، اس کے باوجود یعنی ہر طرف سے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود استبداد یا ظلم اس حد تک ختم نہیں ہوا پا رہے نا، ترقی یافتہ یا صحیح جمہوری نئے طریقے نکل رہے ہیں۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ جو بیٹھا ہے یا جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اسمبلی میں، وہ سب بشر ہے نا، یعنی وہ کوئی نہ کوئی قانون سازی میں اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ، آپ جتنا بھی وہ اچھے ہوں گے لیکن گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی صرف کس وقت انسان اپنے مفادات کا اسیر ہو جائے، اس کا محافظ بن جائے، معاشرے اور عوام کے مفاد کو بھلائے طاق، لیکن اس طرح کے یعنی خدا کے نام پر ایسی حکومت کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس شخص کو خدا کی طرف سے پروٹیکشن حاصل ہو، ٹھیک، بس یہ مین چیز ہے نا۔ اب ہم آتے، یہ تو ہو گیا چلو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد شیعوں کے ہاں 12 ائمہ، ٹھیک ہے، اہل سنت کے ہاں تو چونکہ اس طرح کا تصور ہے تو ابھی ہم اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں غیبت کبریٰ میں، امام موجود نہیں ہے، جب تک امام تھا چلو یہ امکان بہرحال تھا کہ کسی نہ کسی دن ان کو مکمل اتھارٹی کے ساتھ حکمرانی کا موقع ملے گا، ٹھیک ہے، نہیں ملا، حضرت علی کو 4 سال، امام حسن کو 6 سال، اس کے بعد کسی کو یہ نہیں ہوا۔ اب غیبت کبریٰ کے اندر آنے کا شیعوں میں بحث کیا تھی، جو آپ نے تھوڑے سے اشارہ کیا کہ اب حکومت خدا کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، اسلام کے نام پہ کوئی اس طرح کی حکومت بنانی چاہیے یا نہیں، یہ بحث ہوئی غیبت کبریٰ میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم جب آتے نائینی صاحب تک، ہم اب فوراً ادھر پہنچ رہے، یعنی اس پوری تاریخ میں جیسے ہم خود شیعوں کی فقہی کتابوں اس میں بھی دیکھتے ہیں نا، تو ضمنی طور پر کچھ اس قسم کے مباحث آ جاتے ہیں، لیکن میرے خیال سے تفصیل سے نہیں، جیسے آپ آل نجف نے بھی غالباً اپنے مقدمے میں، اور انہوں نے بھی یہ اپنا رفاعی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو اب ہم جب آتے تو 19ویں صدی میں آ کے جب ہمارے سامنے نائینی صاحب کی کتاب آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کتاب کا جدید سیاسی فکر میں آپ کے خیال میں کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس پہ جو بحثیں وہ اس پہ میں آپ سے آگے سوال کروں گا۔ یعنی آپ ایک مترجم، آپ نے انتہائی گہرائی سے اس کے عربی ترجمے کو بھی دیکھا، فارسی بھی آپ کے سامنے اس پہ لکھے گئے ابھی تک کے مقدمات وغیرہ کو بھی، یہ رفاعی صاحب کا اتنا زبردست مقدمہ جس کا آپ نے پورا ترجمہ کیا، وہ بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے، بھائی ہم نے تھوڑی بہت، ہمیں جو عربی مربی آتی ہے اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اتنی اچھی نہیں آتی ٹھیک ہے نا۔ تو کیا اہمیت ہے اس کی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زمانے سے جو فہم حاصل ہوا،
اتنے عرصے کے بیچ میں بحثوں کا، وہ آج تک کا محقق نائینی کا بہترین نچوڑ تھا شیعہ تاریخ کی۔ اچھا، میں ایک اور چیز جہاں ضمن عرض کر دوں، کیونکہ میں اکیڈمک ہوں تو کچھ چیزیں اس حساب سے میں دیکھتا ہوں۔ دیکھیں، بچہ جب پہلے دن اسکول جاتا ہے تو اس کی کتاب پہ تصویریں زیادہ ہوتی ہیں، مطلب اردو کی کتاب میں الف لکھا ہوتا ہے، آم چھپا ہوتا ہے، اور اے لکھا ہوتا ہے، سیب چھپا ہوتا ہے، ایپل۔ ٹھیک، ان کی پوری سال کی کتاب میں مشکل سے شاید 15-20 لفظ بھی نہ ہو۔ آہستہ آہستہ ان کی کتاب موٹی ہوتی جاتی ہے اور عبارتیں بڑھتی جاتی ہیں، ایسا ہے۔ وہ شخص اب پروفیسر بن گیا، یعنی جس نے شروع کہاں سے کیا تھا، اس کتاب سے جس پہ 20-22 لفظ تھے وہ اس نے پورا سال پڑھا تھا، پھر ابھی وہ آج پروفیسر بن گیا۔ میں کہتا ہوں اسی پروفیسر کو آپ کسی ایسے سبجیکٹ پڑھنے کے لیے بٹھاؤ جس کے لیے اس کے خد و خال واضح نہ ہو، آپ پھر اسی کتاب سے شروع کریں گے۔ بات مانتے ہیں؟ بات اس کا مطلب کیا ہوا کہ سیکھنے میں انسان کا جو سسٹم جس طریقے سے کام کرتا ہے وہ اس کی ایج اور اس کی بقیہ معلومات اس میں اس کی مددگار نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت الہی تعلیمات انسانوں تک پہنچائیں، انسانیت فہم کے اور زندگی کے جس ماحول میں تھا ان کو اتنا ہی سمجھنا تھا۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم نے جو ہے وہ اگر اللہ کے نمائندے تھے تو سائنس کیوں نہ پڑھا دی، یوگ کیوں نہ پڑھا دیا۔ یہ نہیں بھائی، انسان اس زمانے میں جتنا لے سکتا تھا، جتنا سمجھ سکتا تھا، اور ہم جو شیعہ تصور ہے نا امامت کا، وہ بھی یعنی ایک منطقی ہے کہ نبی کریم نے ساری چیزیں جب بتا دی تھی تو اب سلسلہ امامت رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، وہ اس زمانے کے انسانوں کو سمجھا دی، بھلے ان زمانے کے انسانوں نے سب کچھ لکھ دیا، اس کے باوجود بھی ایک استاد چاہیے کہ جو اگلی ترقی یافتہ نسلیں آئیں ان کو سمجھائے، چاہیے نا۔ میں ایک سوال خود پیدا ہو رہا تھا، میں اس کا جواب پہلے اس کے ساتھ دینا چاہ رہا ہوں کہ محقق نائینی تک میں نے کہا کہ جو ارتقا ہوا فہم کا، محقق نائینی نے اس کا بہترین نچوڑ پیش کیا۔ اچھا، یعنی جو بحث آپ کے علم کلام میں تھی اب وہ علم فقہ میں کیسے آ گئی، کیونکہ محقق نائینی نے اس کتاب میں جو ڈسکس کیا ہے وہ کلامی انداز میں نہیں کیا، فقہی انداز میں کیا۔ تو جو موضوع آپ کا علم کلام کا تھا، عقائد کا تھا، وہ آج آپ کی فقہی کتاب میں کیسے آ گیا؟ تو یہ فہم ہے جو زمانے کے گزرنے سے بڑھا، انسانیت اس کے سمجھنے کے قابل ہو گئی۔ یعنی میں یوں عرض کروں کہ محقق شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ، میں گستاخی نہیں کر رہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے جو کچھ جمع کیا وہ شیخ مفید نے زیادہ سمجھا اس کو، صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا دھیان جمع کرنے کی طرف تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر میں عرض کروں گا کہ شیخ طوسی نے اپنے استاد سے زیادہ سمجھا شیخ مفید سے، ٹھیک ہے، اور اس کے جس طرح سلسلہ بڑھا، اب آپ دکھا رہے ہیں، آپ کے پاس ہزاروں فائلیں پڑی ہیں۔ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنا نہیں تھا، انہوں نے تو ایک ایک روایت لینے کے لیے شہروں کا سفر کیا ہے، صحیح ہے نا۔ ٹھنڈی ایسی میں ماحول میں بیٹھ کر جو انسان سمجھتا ہے وہ دھوپ کی گرمی میں اتنا دماغ کام نہیں کرتا، یا سفروں میں پریشان حال زندگی میں اتنا کام نہیں کرتا، تو انسان ابھی سمجھ رہا ہے۔ میں یہ اس لیے جواب دے رہا تھا کہ بھائی کوئی نئی چیز نہیں آئی۔ ایک اور مثال، حجر بن عدی جیسا صحابی، بہترین خاندان سے تعلق، وفادار اہل البیت علیہ السلام کا،
امامت کے بارے میں جو تصور حجر ابن ادے کا تھا، ٹھیک ہے، محمد بن مسلم کا اس سے بڑھ کر تھا۔ زرارہ امامت کو زیادہ سمجھتے تھے، ہشام بن حکم زیادہ سمجھتے تھے، جبکہ وہ بھی صحابی ہے وہ بھی صحابی ہے۔ یہ سب کیا ہوا؟ زمانے کے گزرنے سے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرصت کے ساتھ جو مبادیات سمجھائیں اسلام کی، وہ امام امیر المومنین کو میسر نہیں ہوا وہ وقت۔ وہ امام حسن کو، ہاں، ان دور میں جتنا ممکن تھا وہ انہوں نے وہاں تک، دیکھیں سلمان تو سلمان بنا نا، اب سلمان کے مقابلے میں تو آج تک شیعہ کسی شخصیت کو نہیں لے کر آتا نا امام کے بغیر، امام کے بعد۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ذر کا ایک مقام ہے، ابو ذر کے مقابلے میں آج تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں شیعہ کسی شخصیت کو نہیں لا سکتا، حضرت مقداد نہیں لا سکتا ان کے مقابلے میں کسی کو۔ یعنی یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے اپنی اسی زمانے میں ہی وہ سب سمجھ لیا تھا جو ہمارے 12ویں سرکار تک پوری قوم سمجھتی رہی۔ ٹھیک، صحیح ہے نا۔ تو یہ ایک فہم زمانے کا ہوا جس نے جو ہے آج جو ہے اس موضوعات کو کھول کر واضح کیا، اور محقق نائینی نے اس فہم کا مکمل اور مضبوط حساب سے اس کا خلاصہ کیا، اور شہید مطہری بہت متاثر ہیں اس کتاب سے۔ لیکن چلو شہید مطہری تو بات میں ہے نا، اسی دور میں ان کی اتنی مخالفت کیوں ہوئی تھی اس کتاب کی؟ نہیں، کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کتابیں اٹھوا دی گئی۔ نہیں، کیا آپ روکے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سمجھائیں نا، آپ ہم سے زیادہ آپ نے اس کو کیا ہو تو ہم نہیں کیا شیخ نائینی کی کتاب کی مخالفت نہیں تھی، محقق نائینی نے خود اٹھائی تھی۔ کیوں؟ مخالفت میں نہیں اٹھائی تھی کسی کے۔ اچھا، ہاں جی، مخالفت میں نہیں اٹھائی تھی۔ اب یہاں پہ ایک ذمہ دار عالم کی زندگی کو سمجھنے کا ایک موقع ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مقدمے میں بھی ہم نے عرض کیا، جو ہے وہ میں نے اپنے جو حرف مترجم میں بھی لکھا ہے، اب آپ نے وہ بات جہاں پہ کی ہے تو میں یہاں بھی آپ کی عرض کروں کہ یہ کتاب تنبیہ الامہ و تنزیہ الملہ دراصل جواب ہے شیخ فضل اللہ نوری کی کتاب کا، تذکرۃ الجاہل ارشاد الغافل۔ انتہائی غیر ذمہ دارانہ زبان، انتہائی، کتاب کا ٹائٹل ہی ماشاء اللہ سے کہ آپ اپنے زمانے کے ابرز اکبر کبار علماء کو مخاطب کر رہے ہو، اور آپ غافل اور جاہل جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ صحیح ہے۔ پھر جو متن ہے وہ تو الا ماشاء اللہ ہے۔ صحیح ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ آپ پہلے آئین کی جو ہے وہ حمایت کی تحریک کا ایک اہم حصہ ہو، اچانک سے آپ کو بدا ہو جاتا ہے، اچانک سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ غلط ہو، اور آپ اپنی پارٹی بدل دیتے ہو، اور پارٹی بدل کر جیسے آپ شدت سے حمایت میں تھے اسی شدت میں آپ مخالفت میں آ گئے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ ٹھیک ہے۔ ہونا یہ تھا کیونکہ آپ اتنے شدید تھے تو آپ خطرے میں تو تھے۔ شدت پسند آدمی ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے، کیونکہ چیز جب زور سے ٹکراتی ہے کسی چیز سے تو ریئیکشن تو ہوتا ہے۔ جن جو پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا، کاچاریوں نے کیا تھا، سلطان نے کیا تھا، تہس نہس کرا دیا تھا، کچھ لوگ بھاگ کے اپنی جان بچا کے گئے نمائندے، کچھ لوگ مارے گئے، اور آپ اسی شاہ سلطان کی کندھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، تو آپ کے دشمن تو جان کے بنے ہوں گے۔ صحیح ہے۔ اس مرحلے کے بعد جس دن وہ جو ممبرز تھے اسمبلی کے، جو نمائندے تھے، ایک دن ان کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی دن آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ جب ان کا دن آیا تو وہ بھی انسان تھے جیسے آپ انسان تھے، وہ بھی غیر ذمہ دار تھے جس طرح آپ غیر ذمہ دار تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ جو آپ کر سکتے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔
यहाँ पे एक जिम्मेदारी का सबूत देते हुए मुहक्किक नाइनी ने मुनासिब नहीं समझा कि मैंने जो किताब लिखी थी आइन और दस्तूर की हिमायत में लिखी थी, पार्लियामेंट की हिमायत में लिखी थी, अब वो पार्लियामेंट की हिमायत के नाम पर जो गिरोह बैठा हुआ है वो उन लोगों का नहीं है जो शेख चाहते थे कि किस किस्म के हों। सही। यानी वही बात है कि छोटे छोटे आमिर आ गए, छोटे छोटे तागूत आ गए, नाम बदल के अपना। जिस तरह रसूलुल्लाह के ज़माने में हुआ कि लोग इस्लाम नहीं लाए, नाम रखा मुसलमान अपना, अपनी शक्ल तब्दील की, अपना जो है हुलिया तब्दील किया ताकि वो पहचाने न जाएं। सही है ना, ताकि वो आसानी से अपने कार्रवाइयों में मुलविस रहें। सेम इसी तरीके से हुआ। तो शेख ने नहीं चाहा कि उनकी किताब का इस्तेमाल गलत हो। सही। तो इस वजह से शेख किसी में हिम्मत नहीं थी कि शेख नाइनी की मुखालफत करते और मजबूर करें कि वो किताब अपना घर उठाए, अपनी किताब को अपने जो उठा ले मार्केट से, मुमकिन ही नहीं था। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ जो अभी आपने भी जिक्र किया, अच्छा हो गया, याद आ गया। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि शायद लोगों को थोड़ा सा पस मंज़र भी बताए तो बेहतर है, शायद पता ना हो बहुत से सुनने वालों को। ये किताब तहरीक मशरूता के दौरान सामने आती है, तो ये क्या था तहरीक मशरूता? थोड़ा मुख्तसर बता। मशरूता यानी आइन। ठीक हो गया, ठीक है। और ये ईरान में जो तहरीक चली हुई थी, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ अब आसानी से समझ आ जाएगा, आपने बर वक़्त सवाल किया है कि हुकूमत जो थी कैसे चलेगी? बादशाह की जिस दिन मर्जी जो हो वैसे चलेगी। यानी जो बादशाहत होती है मुतलक़ुल इनान बादशाह की जिस दिन मर्जी होगी, ठीक है, वैसे चलेगी। सही है, ठीक है। या एक आइन बना हुआ है मगर वो बादशाह कह रहा है कि तागूत कह रहा है या आमिर कह रहा है कि नहीं, आज इसके दूसरी तरह होगा, आज ये नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। मशरूता का मतलब था आइन, यानी तहरीक मशरूता को अगर आप उर्दू में करें तो आइनी तहरीक, यानी बादशाहत को आइनी हुदूद का पाबंद किया जाए या उससे मुक़य्यद मतलब सेम इस तरीके से जैसे हम सुनते हैं कि यूरोप में भी बादशाहत है, बरतानिया में है, ठीक है, लेकिन नीचे एक पार्लियामेंट है, सब कुछ उसका इख्तियार है। हाँ, अब उसी जो अवामी नुमाइंदों ने जो अपने उस मुल्क में रहने के जो कवायद बनाए हैं उसकी मुखालिफत वो बादशाह भी करेगा तो उसी कटड़े में खड़ा होगा। बिल्कुल, वो कर नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। तो ये तहरीक चली हुई थी वहाँ पर, ठीक है। उससे पहले हम ये कहेंगे कि ईरान में और बाकी दुनिया में भी बादशाहतों का ही निज़ाम था ना, वो सल्तनतों का दौर था, बादशाहतें थी। फ़्रांस का इंकलाब आ चुका था, रशिया में भी तब्दीलियाँ बाकी दुनिया में आ रही थी, लेकिन फिर हम मुस्लिम दुनिया में भी देखते तो जहाँ जहाँ कुछ लोग इक़्तिदार में थे वो आमिर के तौर पर या बादशाह के तौर पर, और ईरान के अंदर बादशाह थी। वहाँ पर 1895 या उसके आसपास ये बात शुरू होती है कि भाई बादशाह मुतलक़ुल इनान क्यों है, इसको दस्तूर का पाबंद किया जाए। ये तहरीक चलती रही, कभी कामयाब हुई कभी नाकाम। तो ये किताब हम ये समझ कह सकते हैं कि उस मसले के तनाजुर में शिया मौक़िफ़ दे रही है, ठीक, कि भाई क्या मुतलक़ुल इनान बादशाह की बादशाहत ही हुकूमत की शक्ल मॉडल है या इसको कोई दस्तूर और आइन का पाबंद किया जाए, जवाज़ उसका हुकूमत का सेटअप का कैसे होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गया इसका मरकज़ी मौजू किताब का, इसका पस मंज़र भी आपने बता दिया, ठीक है। तो इस किताब के एक और जो अरबी तर्जुमा है ये उकाली साहिबा का, खातून है ना, ये उकाली का तर्जुमा नहीं है, नहीं तफसीरा है, तफसीरा यार, हाँ खातून है, शीमा है उकाली, तो शीमा उकाली, ठीक है। तो इसके अंदर भी उन्होंने एक अपने हिसाब से चीज़ें दी और फिर उन्होंने इसको मिला दिया है कि नाइनी का मौक़िफ़ वही था जो इमाम ख़ुमैनी वग़ैरह का विलायत फ़क़ीह। हम अभी उस बहस में फ़िलहाल नहीं जाते, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि उर्दू तर्जुमा करने का आपको क्या मकसद है? क्या इस किताब का उर्दू तर्जुमा पढ़ के जो हमारे यहाँ जो लोग अरबी वग़ैरह या फ़ारसी से बराह रास्त मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, उनको कोई रहनुमाई मिलेगी आपके ख़्याल में? अच्छी रहनुमाई मिलेगी? हाँ। अभी जो हालात चल रही है, जैसे जवाद नक़वी साहब ने गुज़श्ता दिन में गुफ्तगू फरमाई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 2-3 सवाल मिक्स कर लेंगे तो फिर मुझसे कोई सवाल रह जाएगा जवाब। हाँ चले फिर आप
ہاں ایک سوال کو کر لے، وہ جواب سوال پھر بعد میں آتا ہاں کہ اس کتاب کا ترجمہ کرنے کا آپ کو جذبہ محرکہ کیا ہوا؟ میں نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا نا تو مجھے ایک احساس مصنف کے دل میں، وہ تنگ دستی کے عالم میں ایک انسان کی بے بسی کو برداشت نہیں کر رہے تھے، اور وہ ایک صاحب استطاعت مومن کو ٹھیک ہے چاہتے تھے کہ وہ ان کی مدد کرے. ٹھیک، یعنی یہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہونے والی سیرت، جہاں سے آغاز نبوت ہوتا ہے، وہاں سے، اور جو ہمارے آخری امام جو پردہ غیبت میں ہیں، یہاں جو باقی ائمہ تھے، ان کی سیرت ایسی رہی کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی بے بسی کے زمانے میں، آپ دیکھ رہے ہو نا کہ جس طرح جو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی آیت ہے، یعنی ان دنوں میں ان کے اپنے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، دن میں روزوں میں ہیں، اور افطاری کے وقت وہ بھی جو ہے وہ کوئی آ جاتا ہے تو یعنی اتنا احساس کہ اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں کسی اور کو، بھلے وہ ایک دن کا بھوکا ہے اور یہ 3 دن کے بھوکے ہیں، تو بنتا کیا ہے کہ بھائی ہم 3 دن کے بھوکے ہیں، آپ 1 دن کے بھوکے ہو، مگر اپنی 3 دن کی بھوک ان کو اس 1 دن کے بھوکے سے کم محسوس، ہاں اس کی زیادہ محسوس، یہ احساس. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کہہ دیا کسی دینے کے بعد. جبکہ علامہ نقن ارشاد فرماتے تھے کہ کالا کا لفظ تو نہیں ہے، یہ ان کی نیت تھی جس کو اللہ نے قرآن بنا کے پیش کر دیا. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو یہ احساس تھا جو ہے مصنف کی دل میں کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ہے، اور پھر کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک تو ہمارے ہاں غلط فہمی ہے، ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے مومنین کا کہ جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ ایک کلامی بحث ہے یا عقائدی بحث ہے، ہمیں سیاست سے دور رہنا چاہیے. اگر آپ سیاست سے دور رہو گے اور آپ صاحب استطاعت ہو، کیونکہ سیاست کیا ہوتی ہے کہ حکومت بناتی ہے، ایک سیٹ اپ بناتی ہے، ایک سسٹم بناتی ہے. اگر آپ سال کے 365 دن اس چیز سے دور رہے، اس مشینری سے دور رہے، اس سیٹ اپ سے دور رہے، تو کیسے ممکن ہوگا کہ آپ بے نواؤں کا، بے سہاروں کا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی مدد کر سکو؟ کیسے کر سکو گے؟ ٹھیک ہے نا. تو دراصل ان مومنین کو ایک موقف دینا تھا، ایک نیت دینی تھی کہ بھائی دیکھو یہ گنجائش ہے، یہ گنجائش ہے، اس باب سے آپ جاؤ کہ تو آپ اس طاغوت والے ایک دائرے میں نہیں جاؤ گے کہ جو روایت میں آئی ہے کہ بھائی وہ جو قیام کرنے والا طاغوت ہے، قائم سے ہاں ہاں، آپ ادھر نہیں جاؤ گے، آپ ادھر سے جاؤ کہ تاکہ جو آپ کے اپنے مومن بھائی ہیں یہاں اور ہیں آپ کے معاشرے میں رہنے والے بے کس انسان، بے بس انسان. دیکھو نا آج ہمارے اس وقت پاکستان میں بھی کیا حالات تھے. ان دنوں میں آپ جانتے ہو کہ میں خود جو ہے وہ رائڈ چلاتا تھا، تو مطلب وہ تو میرے اوپر تو گزر رہی تھی، میں محسوس کر سکتا تھا اس چیز کو کہ بھائی ایک پورا دن یعنی 15-16 گھنٹے 24 گھنٹوں میں ایک آدمی کام مزدوری کر کے بچے کو اپنی پسند کا کھلونا نہیں دلا سکتا. ایسے ہی تو ایسے میں مومنین کو یہ ترغیب دینا کہ ایک ایسا حل موجود ہے. ٹھیک، تو یہ اس یعنی آپ کو بھی یہی احساس ہوا جس کی وجہ سے آپ نے کہا اس کی ضرورت ہے. لیکن دیکھا نا اس کے مقابلے ہمارے پاس ایک حل پہلے سے آ گیا ہوا تھا نا مومنین کے ہاں، خاص طور پر. کون سا؟ کہ بھئی یہ سب وہ ہے، بس خدا کی حکومت اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے آپ جدوجہد کریں، سیاست بالکل عین عبادت ہے. تو اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان یا باقی کسی بھی ملک میں اچھا سوال ہے، دیکھیں جمہوری طریقے کا اچھا سوال ہے. میں عرض کروں آپ کو کہ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ آپ میرے خیال میں جو ہے ہمارے پڑوسی ملک ایران میں جو نظام ولایت فقیہ کے نام سے آیا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس کو ہر جگہ لانے کے لیے لوگ جدوجہد کرنے کے لیے پورا ایک نظریہ مل گیا نا. ٹھیک ہے، دیکھیں اب اس میں کچھ لوگ تو واقعاً مخلص ہیں، مطلب میرے پڑوسی ہیں، میرے دوست ہیں اچھے، میں ان کو دیکھتا ہوں اور مطلب اتنے ان سے گہرے تعلقات ہیں کہ میری زندگی کا حصہ ہیں، واقعاً مخلص ہیں، تو ان کو تو میں سائڈ میں رکھوں. اچھا کچھ لوگ جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی مخلص ہیں، مخالفت وہاں پر بھی کچھ لوگ مخلص ہیں اور کچھ لوگ شرارتی ہیں.
یعنی شرارتی دونوں طرف سے ہیں اور مخلص بھی دونوں طرف سے ہیں. صحیح، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے میرا خیال سے. ٹھیک ہے، مخلص بھی دونوں طرف سے ہیں، شرارتی بھی دونوں طرف سے ہوتے ہیں. اچھا موضوع چھیڑ دیا آپ نے یہاں پہ. میں اس جہاں آپ کی توجہ سے یہ پیغام دینا چاہوں گا. ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ کوئی دراڑ دیکھتے ہیں نا تو اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ بھائی آپ جب اپنی قبر میں ہو اور منکر و نکیر کو اپنا اعمال نامہ حساب کتاب دکھا رہے ہو تو وہاں پر آپ کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے، اصل یہ ہے. ٹھیک ہے، ایسا دفتر جو آپ اگر شمس الدین شگری کے چینل پہ بیٹھ کے لوگوں کو دکھا رہے ہو، یہ کام کا نہیں ہے. اس میں آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہو، ہے نا، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. اصل تو یہ ہے کہ آپ اپنی قبر کے لیے کیا لے کے گئے، جس سے آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اور کسی محتاج کی مدد کر کے جو اس کے لیے کوئی رائے حل آپ نے بنایا، ان کے لیے بھی آپ نے کچھ اچھا کیا. تو میرا یہ مقصد جو ہے، میں اگر دونوں باتوں کو جمع کروں تو یہ ہے کہ ایک تو ایسا طبقہ ہے کہ جو ان چیزوں سے ہی دور بھاگتا ہے. کیسے؟ مطلب ایک جو ولایت فقیہ کے عنوان سے جو ہمارے ہاں کچھ لوگ تقریریں کرتے ہیں، اس میں ایسوں کی تعداد ہے جو دراڑ میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر بجائے اس کے کہ وہ اپنے موقف کو دلیل و استدلال اور عام چیز ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ہاں، تانوں سے، ٹھیک ہے، اور دروازہ بند کر کے آپ کسی کو کیا سمجھاؤ گے؟ جب آپ اگلے کو آنے ہی نہیں دو گے، اپنی زبان کے تیر سے، زبان کے زخم سے آپ اس کو زخمی کرو گے تو اس کی انا اجازت نہیں دے گی. اگرچہ آپ کو آپ بعد میں جا کے صحیح بھی تسلیم کرے، آپ کے پاس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ماحول خراب ہوا، غلط فہمیاں اس نے بھی بہت زیادہ کریٹ کی. اور پھر اس میں کچھ لوگ گلو کی حد تک بھی ہیں. مثلا ایسی تعبیریں کہ جو ہے وہ وقت کا حسین، استغفر اللہ، مطلب اس خود بندے کو جا کر اس کے سامنے بولیں تو ان کا منہ توڑتے. میں کہہ رہا ہوں کہ سید خامنائی حفظ اللہ کے سامنے اگر کوئی جا کے ان کو بولے یہ والا جملہ تو شاید ان کا منہ توڑ دے. وہ یہ بول رہا ہے ادھر. اب ہوا کیا ہے کہ جو آدمی پہلے سے ہی آپ سے ڈرا ہوا تھا، پہلے سے ہی وہ آپ کو طاغوت کہہ رہا تھا، پہلے سے ہی وہ سیاست کو اور قیام حکومت کو، ان سب چیزوں کو وہ پہلے سے ہی سمجھ رہا تھا کہ یہ امام کی تعلیمات کے خلاف ہے، شیعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ علم کلام کا مسئلہ ہے، یہ فقہ میں کہاں سے آ گیا. اور اوپر سے آپ نے جب یہ جملہ اس کو بولا تو اس کا شک یقین میں بدل جائے گا. ریپلیس کیا آپ نے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ بجائے اس کے کہ معاملے کو صحیح سمت میں لے جائیں. اچھا پھر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اس طرف سے جو اس نظام کو نہیں مانتے، وہ بھی دراڑ دیکھ کے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پھر ایسی ایسی تقریریں کریں گے کہ مطلب پھر وہ ان کے امام جو نہیں مانتے نا، ان کا امام بننے کی کوشش کرے گا. وہ دیکھو میں رہنما ہوں آپ کا، دیکھو میں اس طرح کرتا ہوں. تو کچھ لوگ ادھر جمع ہو جائیں گے، کچھ لوگ ادھر جمع ہو جائیں گے. نہیں تو اس میں ایک تیسرا آپشن بھی ہمارے پاس آیا نا. میں ایک منٹ، نہیں یہ چلے آپ ختم کریں. کچھ لوگ اس نے اپنے بنا لیے. مطلب یہ آپ نے میرے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا نا. اچھا ہاں، کچھ لوگ جو ادھر سے جو دکھتی رکھ اب رکھنے والا ہوں اگلا. اچھا کچھ لوگ جو وہ ادھر سے اپنے مجمع بناتے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے مجمع بناتے ہیں. تو جو ہے وہ ادھر سے ان کا کام ہو جاتا ہے، ادھر سے ان کا کام ہو جاتا ہے. دین کا کام کون سا ہوا؟ دین کا کام انتشار پھیلانا تو نہیں ہے. فکری تنوع اختلاف تو کیا، فکری تنوع شگری صاحب، فکری تنوع اچھی بات ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں یہاں پہ، علامہ غضنفر عباس تونسوی صاحب، آپ توقع نہیں کر رہے ہوں گے، فکری لحاظ سے مجھے ان سے بہت کم اختلافات ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کا انداز زندگی بھر مجھے پسند نہیں آیا کہ جب آپ اہل البیت کا نام لے کر خطاب کر رہے ہو تو آپ کی منہ سے اہل البیت علیہ السلام کی کلام کا انداز چھلکنا چاہیے. آپ تو کسی بازاری انداز میں گفتگو کر رہے ہو، جیسے کوئی دو بدماش آپس میں لڑ رہے ہیں. اے ملا، میرے یہاں سے یہاں تک چیلنج ہے. کبھی مجھے ان کا انداز پسند نہیں آیا. بہتر تھا
मरूम है, इस वक्त अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कोताहियों से जो है वो पर्दा करे। नहीं तो वो जो मताइन के अब्वाब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये नहीं नज़र आता क्या? यही लबो लहजा। कौन सा? मताइन के अब्वाब पढ़ते हुए बिहार के अंदर या बाकी किताबों में। हाँ ठीक है, गज़नफ़र या ये लोग इस तरह की चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या उस लबो लहजे से आपको क्या सिर्फ इख्तलाफ हो गया? आप बहुत खलत कर रहे हैं। अच्छा, बहुत। कैसे? नहीं नहीं नहीं, बहुत खलत किया आपने। अच्छा, बहुत खलत किया आपने। चले आप इस्लाम मौजू से अगर बाहर ना होता तो अब इसी पे बात करते। हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ ना, ज़फ़र साहब का नाम लेते ही उनके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है ना। नहीं, देखें नहीं, उनके लहजे में क्या वो जो उलमा के खिलाफ बात करते थे। देखें कुरान, एक मिनट, कुरान करीम की आयत है ना, क्या कि बुरा मत कहो उनके माबूदों को, वो तुम्हारे माबूद को बुरा कहेंगे। हाँ तो ठीक है। नहीं मेरे पास सुनिएगा एक मिनट। माबूद को कहा है ना। हाँ, उनके माबूदों को बुरा मत कहो। क्या मतलब था कि कुरान मुसलमानों से क्या कह रहा है कि उनके माबूदों का एहतराम करो? नहीं, बुरा नहीं कहो, बदज़बानी मत करो। दो आयतें ना, जादिलहुम बिल्लती ही अहसन। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ खाना पीना शुरू करो, रिश्तेदारियाँ शुरू करो। अपना अखलाक बेहतर करो, अपने गुफ्तगू का अंदाज नरम करो। मेरा एतराज़ ये है ग़ज़नफ़र अब्बास तूसी साहब पे। हाँ, मैं इस बात पे कभी कायल नहीं हूँ कि अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के लिए दिल में कोई नरम रवैया रखना चाहिए। ये था ना, खलत था थोड़ा। नहीं तो भाई आप ये फरमा रहे कि नरम रवैया या वो नहीं रखना चाहिए। मैं उस नरम रवैया ना रखने वाले ऐलान बयान कर रहा हूँ, तो आपको मुझसे मसला है। देखें आप, चले यार, वैसे ये दूसरी तरफ बात निकल गई, लेकिन एक जुमला कह चले आप कर दे। वो इसमें कितने अपने खुद जो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे उनको मुकस्सर कह रहे हैं। एक तरफ हमेशा आप नहीं, आप शियाओं के हमेशा ही चीज़ एक तरफ से वो मुकस्सर। यार बगदाद और क़ुम के मदरसे में भी आप देखें एक दूसरे पर ये इल्ज़ामात लगाते हुए नजर आते हैं। सरकार नहीं करें, इस पर आप अलग से रखें, बगदाद रखेंगे सब पे इंशाल्लाह। लेकिन भाई बगदादी कूफे वाले ही आके जो है वो क़ुम वालों को पढ़ा के जाते थे। सरकार सब ठीक है, लेकिन वो जो अच्छा चले आप क्या नाम है, शेख सदूक की जो किताब है अकीदे पे, और उसके ऊपर जो शेख तुसी का वो सारा, उसके अंदर भी आप देखें ना इल्मी इख्तलाफ था ना। हाँ। फ़िक्र का इख्तलाफ था। फिर उस इख्तलाफ के अंदर फिर ये भी हमें तारीख़ की हम कुछ चीज़ें जब पढ़ते उसके अंदर भी इल्ज़ामात तो नज़र आते हैं ना। कोई मुक़स्सिर किसी को कह रहा है, कोई किसी को गाली कह रहा है, ये तो चीज़ रही है ना। मतलब इसमें इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए मैंने खुद जो अल-मुअतज़र का तर्जुमा किया, उसमें सबसे पहले जो निशाने पे लिया है, किसको लिया है? किसको लिया? शेख मुफीद को लिया है। अच्छा, ये किताब शेख मुफीद के नज़रिए के रद्द में है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? तो सही तो ये था ना। नहीं, मैं नजरिए के एक दूसरे पे मुकस्सिर होने का इल्ज़ाम भी मैं कह रहा हूँ कि शिगरी साहब इस वक्त हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं आपस में, क्या हम एक पेज पे हैं 100%? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी राय का एहतराम कर रहा हूँ, आप मेरी राय का एहतराम कर रहे हो, इसलिए हम साथ बैठ के आप भी हंस रहे हो, मैं भी हंस रहा हूँ। यही होना चाहिए ना, ठीक है ना। अगर इससे मुमकिन है कि हमारे 1-2% कुछ बात मेरी आपके समझ में आ जाए, कुछ आपकी मेरे समझ में आ जाए, लेकिन अगर मैं तड़ी लगाऊँ आपको, तो आप क्यों अपने जो है वो मुझे बैठा के जो है वो इतनी इज्जत और एहतराम से मुझे मिलोगे यार? हाँ नहीं, आप तड़ी लगाए इंशाल्लाह, फिर भी हम ये रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब अगली सब तो आपके जैसा दिल बड़ा नहीं होता ना। अच्छा, अगली चीज़ देखो ना। चलो, एक तो तंबीहुल उम्मा का थोड़ा सा मौक़िफ़ आपका आ गया कि असर ग़ीबत में ये ठीक है। एक वलायत फ़क़ीह वालों का एक दूसरा आ गया कि इंक़लाब, और उसके लिए एक तीसरा हमारे पास ऑप्शन आया है भाई। वो क्या है? आगा जवाद नक़वी साहब ने एक ऑप्शन दिया है। वो क्या है? कि शियाओं को जो इस्माइलियों की तरस के ऊपर कोई इमामत का पूरा सिस्टम लाना चाहिए। देखिए ये सवाल मेरे लिए मुतवक्का था आपका, ठीक है ना। शुरू से ही आपने ये तीसरी मरतबा जो है वो ऐसा था। अब मैं ये तो बहुत अहम मसला था ना। देखें जवाद नक़वी साहब के बारे में जितना मैं जानता हूँ कि शायद वो क़ौम के हौज़े में, क्योंकि बहुत पहले गए हुए थे वो, राजा नासिर साहब ये सब शायद साथ ही थे। शायद वो बहुत पहले गए हुए थे। फिर वो पढ़ने के बाद कुछ किताबें पढ़ाते थे। होता है हौज़े में जो सीनियर तालिब इल्म होते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। जैसे हम भी होते थे तो पढ़ाते थे। फिर शायद उनको उस्ताद भी इसी वजह से कहा गया था कि वो पढ़ाते थे। कुछ मुतून पे शायद मुमकिन है, क्योंकि मैंने अभी उनके खुद
درس سنے نہیں ہیں. شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں، جب ان کی ریکارڈنگ سنو تو کچھ نہیں ہوتا، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی تعریف کیوں کی جا رہی تھی. تو پتہ چلا کہ بھائی جو ان کے پڑھنے والے تھے وہ بھی ایسے تھے. تو یہ کچھ متون کے استاد تھے. جب سے وہ حوزہ چھوڑ کے آئے ہیں تب سے ان کا کوئی علمی کام سامنے آیا نہیں ہے. یار بہت کام کیے انہوں نے، کتابیں تقریریں لکھی ہوئی ہیں. اچھا، اور کیا، مطلب پوری کتاب دکان بھری ہوئی. فرض کریں میں آپ کے ساتھ روزانہ 2 گھنٹے اس طرح بیٹھ کے کچہری کروں اور 2 بندے بیٹھ کے لکھ رہے ہوں تو سال میں تو یہ آپ کے یہ کمرہ جو ہے وہ بھر جائے گا. اس میں تو ہمارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی آپ کی. تو اس میں کیا ہے، میں بولتا جاؤں آپ لکھتے جاؤ، اس میں کیا جائے گا؟ یہ آپ کے علم ہوگا تو بولیں گے نا، ایسے تو نہیں میں ایک ہی بات بول سکتا ہوں اتنا. ایک ہی بات ہے. چلے خیر، ابھی ہم اس پہ ہے نا کہ یہ مسئلے کا حل یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک ہی بات ہے. وہ ایک لطیفہ چل رہا ہے نا کہ گھوڑا کیسے چلتا ہے، 5 صفحوں کی کتاب ٹکا ٹک ٹکا ٹک. تو یہ بھی قبلہ کا ٹکا ٹک ٹکا ٹک ہے. کوئی نئی بات ہو ایسی، مطلب اس موضوع جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک ہی ٹکا ٹک ہے بھائی. یہ تفسیر پہ ہے، اس پہ یہی ٹکا ٹک. یہ اس ولایت فقی پہ ان کا بہت ہے، کربلا کے موضوع پہ ان کی کئی کتابیں آ گئی ہے. سرکار ایک ہی ٹکا ٹک ہے. چل ایک ہی ٹکا ہے، لیکن اس اب میری بات کیا مسئلہ؟ اب میری بات سنیں. دیکھیں، ایک یونیورسٹی کا پروفیسر بہت اچھا، چند سبجیکٹ میں بہت اچھا پڑھاتا تھا، کئی بیج اس نے نکالے. آخر میں آ کر وہ کہے کہ بھائی اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو میں نہیں کہہ رہا بھلے پوری دنیا کہے وہ غلط ہے. مانو گے آپ اس کی بات؟ یا سمجھو گے پاگل ہو گیا تھوڑا پڑھ کے، چڑھ گئی اس کو زیادہ کتابیں پڑھ کے جو ہے وہ، ہے نا. علمی رویہ تو نہیں ہو سکتا، علمی رویہ یہ نہیں ہے نا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہم بات ہو رہی ہے جس لیول کی، محقق نعینی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ میں جو ہے محقق کرکی کا ذکر کرنے والا تھا، عوائد الایام کے مصنف کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا، مولانا عراقی کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا، امام خمینی جیسے پائے کے فقیہ کا ذکر ہو رہا تھا. یہاں پہ ایک ایسا آدمی جس نے حوزے میں چند کتابیں جو ہے کچھ سال پڑھائیں اور پاکستان آ کر میں نے یہی کہا نا کہ دراڑ دیکھی، اس نے دراڑ دیکھے، کسی نے اپنی بڑی جگہیں بنائی، کسی نے چھوٹی بنائی، کچھ ابھی بنانے کی کوشش میں ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے ان کو ہر جگہ پہ بلا کے ان کی جو ہے وہ ساتھ دیا، ان کو مشہور کیا. سب سے زیادہ آئسو کو استعمال کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. اب جن کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا وہی ان کو غلط لگ رہے ہیں. تو ان کا علمی مبلغ کل چند سال حوزے میں کتابیں پڑھانے کا ہے. تو بھائی میں بھی دیکھے سب یہ نہیں کرے. میں جتنا جواد نقوی صاحب کی جاننے والوں سے بھی میرا ان کا اپنا بھی ان کا میرا موقف تو سن لینا. ہم نے تو یہ میرا ان کے سامنے رکھیے گا آپ کو. نہیں، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ وہ ماشاءاللہ ان کے وہاں پر حوزے میں بھی بہت نام تھا اور بہت وہاں پر ایک استاد کی حیثیت تھی. میں اس چیز فلسفہ اور عرفان اور یہ سارے ادب مضامین وہ پڑھاتے تھے. بھیا ٹھیک ہے، فلسفہ جو اسلامی فلسفہ ہے میں خود اس کا طالب علم رہا ہوں، ٹھیک ہے. حوزے کا ایک سبجیکٹ ہے نا، سماجیات سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں بھائی؟ ہمارے فلسفے میں، اسلامی فلسفے میں سیاسی موضوعات کو کتنا ڈسکس کیا گیا فارابی کے بعد؟ بالکل، جو وہی کافی ہے، بس اسی کے کیا کافی ہے؟ کیا سیاسی فلسفیوں نے ہمارے اسلام کے دور کے جو فلسفی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ استاد عبد الجبار کے مقدمے کو دوبارہ دہرائیے گا، وہاں تو وہ بات کلیئر ثبوتوں کے ساتھ ہے. میں آپ کو یہاں پہ طالب علم چند عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی فلسفے میں سیاست کتنی ڈسکس ہوئی ہے. یہ ہو نہ ہو، میں تو آپ کو جواد نقوی صاحب کا کہہ رہا تھا کہ وہ ایسے دقیق مضامین کے استاد، اور آپ کہہ رہے کہ ان کا بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سماجیات پہ. وہ تو ابھی کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا میدان ہی نہیں ہے. قبل میں نے آپ سے جواد نقوی صاحب کے اس موقف سے متعلق سوال کیا، تو آپ نے جواد صاحب کے اوپر بات کی نا کہ ان کا علمی فلان یہ وہ سب ٹھیک ہو گیا، چلو مان لیا. اس موقف پہ کیا خرابی ہے؟ امامت والے جنہوں نے کہا غیبت کبریٰ میں شیعوں کا یہ ایک مسئلے کا حل یہ ہے، اس کو کیا کس وجہ سے آپ کیا محقق نعینی کی کتاب کو پڑھنے سے اس حوالے سے غلط فہم اس بات دیکھیں کہ ماننے والے، اگر آپ ٹو دا پوائنٹ بات پوچھ رہے ہیں نا، ہاں، تو پھر ہم شیعہ 1400 سال کیوں بھگت رہے ہیں بھائی؟ پہلے دن ہی پہلے انتخاب جو ہوا تھا ہم ان کو ہی مان جاتے، ختم تھی بات. اگر مسئلہ انتخابات سے حل کرنا ہے، کسی کو بٹھا کے
تو ہم نے پہلے دن ہی جو ہے وہ کیوں اپنے سر پہ اتنا لیا؟ صحیح، ٹھیک. تو ابھی ہمارا کہ اگر ہم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ بات اتنی نہایت بچگانہ ہے کہ یہ ایسے آدمی سے ہی متوقع ہے کہ جو بس کوئی دراڑ دیکھ کر اسی میں گھس کے اپنی جگہ بنائی ہے، کوئی علمی وزن نہیں ہے، کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں دیکھیں اب آپ عرض کروں کہ میں بھی تو میں اپنا تعارف کرا کہ میں اکیڈمک ہوں، وہ تو ظاہر سی ٹھیک ہے. میں نے جو سلیبس بنایا ہوا ہے، اگر یہ سلیبس اب جو ہے مطلب 1 سال میں عربی میں طالب علم بات کریں گے، ہاں جی، اب 6 مہینے ہو گئے ہیں، اگر مجھے بھی داخلہ دو، ٹھیک ہے. اب اگر یہ سال کے بعد وہ عربی میں بات چیت تقریر تحریر کے قابل ہو گئے، میرا کل ملا کے 4 سالہ کورس ہے، جس میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ 14-15 سال جو ہم نے خود نے حوزے میں جو ہے وہ وقت گزارا وہ اس لیول سے بہتر ہوں گے 4 سال والے. اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر میں جو چاہوں کہوں، جو چاہے نہ کہے. مطلب میری بات تو سنیں نا. آپ اگر کہہ رہے ہو کہ حوزے کا استاد ہے تو میں تو اتنی بڑی کامیابی بتا رہا ہوں آپ کو. میں تو اتنی بڑی کامیابی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ میرا پلاننگ جو میرا منصوبہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کیا میں کہوں کہ بھائی سب کو بند کر دو؟ نہیں، اس طرح نہیں. ظاہر سے یہ تو علمی رویہ بھی نہیں ہے اور میرے خیال سے معقول رویہ بھی نہیں ہے. میں کہوں بھائی سب کو بند کر دو؟ یا آغا صاحب اس طرح تو نہیں کہہ رہے ہیں نا. آپ کیوں ان کے پاس غلط وہ کر رہے ہیں یار؟ بتا وہ تو کسی ایک بندے کی تعریف کر کی انہوں نے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بھی جیسے کہ تکلیف تھی کہ بھائی کیوں اتنا اختلاف اور دڑاڑیں. اچھا، ان کو بھی یہی مزے کی بات دیکھیں. اچھا، اب میں اپنی وجہ بتاؤں. اب دیکھیں، ایک تو ان کا علمی وزن نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا میرا ایک پولائٹ مزاج تھا نا، یہاں پہ آ کے اچانک سے تھوڑے آپ جذبات میں آ گئے. اس کی وجہ بتا دوں آپ کو. کیا؟ دیکھیں میرا مذہب اور دین امام حسین ہے، ٹھیک ہے، سیدھی بات. کبھی ہے میں نہیں، سنیں، میں شیعہ سنی مسلم غیر مسلم نہیں دیکھتا. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی کے دل میں میں دیکھتا ہوں نرمی، میں وہاں مجبور ہو جاتا ہے میرا دل. ٹھیک ہے، اس سے محبت یا اس کی طرف. ہاں ٹھیک ہے. دوسری بات، عزادار امام حسین علیہ السلام پر ہوا میں تنقید وہ مجھے دل ملا دیتا ہے. مطلب وہاں پہ میں بے قابو ہو جاتا ہوں. مطلب میں خود محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں بے قابو ہو رہا ہوں. تو یہی بے قابو آپ کا صرف ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس پورے فکر کے ماننے والے سب کو یہ رویہ ہے. یہ بیچارہ آپ کو کمزور نظر آتا ہے میرا خیال. یہ کمزور ہے ہو سکتا ہے نا، مطلب ورنہ جو بھی اس فلسفی کو لے کر آگے اٹھنے والے جتنے ممبر محراب سب میں دیکھیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کے لیے دل میں نرم رویہ رکھتا ہے، اس کے لیے میرا دل نرم ہو جاتا ہے. جو بھی امام حسین علیہ السلام کے موقف پر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جیسے یہ صاحب کرتے ہیں. اچھا، اس مسئلے پہ کیا ہے یہ جو امامت و علامہ، میں نے تو ایک جملے میں جواب دے دیا کہ اگر ایسی بات تھی، اگر یہ مان لیا تو شیعت تو آپ فرما رہے کہ جو شیعت جس بنیاد پہ قائم ہوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال پھر ہم نے کیوں صبر کیا بھائی؟ صحیح، ٹھیک. مطلب پہلے دن ہی 2 گروپ کیوں بنے؟ تو اگر میں آپ سے ایک اور اسی سے سوال کرتا ہوں، ایک شخص ہے جو جواد نقوی صاحب کی اس بات کی تائید کر رہا ہے یا اس کی توجیہ دے رہا ہے، ٹھیک. ایک ہے بالکل ان کو کہہ رہے شیعت کی موت ہو گئی ہے، دوسرا ہو گیا. اس کتاب سے ان دونوں کے لیے کوئی رہنمائی ہے؟ اس کتاب اس دونوں طبقوں کے لیے صرف اس پہ؟ دیکھیں، سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے، وہ تو ہے ظاہر سے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. نہیں، میں صرف اس چیز سے کہ اس سے ہدایت بھی ہوگی، گمراہی بھی ہوگی. لیکن جو بندہ اس موقف اس تناظر صرف اس اسپیسیفک موقف کے تناظر میں اگر کوئی شخص حامی ہے، کوئی مخالف ہو گیا، تو ان دونوں کو اس کتاب کے پڑھنے سے کوئی بیچ کی راہ یا ایک نہیں، ان کو اپنی خامیاں نظر آئیں گی اس میں دونوں کو. اچھا، ہاں ٹھیک. پر یہ بہت اچھا ہو گیا نا. مطلب کہ ظاہر سے تو کوئی انسان خامیوں سے مبرہ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو معصوم ہو گیا نا، اور عصمت
کا جن کو متعین کیا ان کا تو اب نہیں ہے، ان کو اپنی خامیاں نظر آئیں گی. ٹھیک، تو اچھی بات ہے، اور ہر انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے. یہ کتاب خاص طور پہ ان مومنین کے لیے ہے جو صدق دل سے سچائی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی خدمت کریں، دین خدا کی خدمت کریں، اور بروز حشر اپنے نبی اور اپنے ائمہ علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہوں. اور اس عصر غیبت میں کوئی سیاسی ان کا کوئی موقف کیا لینا چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی ملے گی مین اے بھی. ٹھیک. اچھا، میں ایک اور بس تھوڑا سا آخر ایک دو چیزیں، کیونکہ آپ سے کافی ٹاپکس یا موضوعات اس طرح ہیں جس پہ انشاءاللہ آپ سے ہم تفصیلاً بات کریں گے. اور کیونکہ بھائی جتنا یار یہ تفسیر کاشف کا تو میں بہت وہ ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ نے بیان کیا ہے 4 جلدوں میں. نہیں، اصل میں 7 جلدیں ہیں، آخری 4 جلدیں جو ہے وہ پھر میں نے کی تھی. چلو، مطلب 4 جلدوں کا ترجمہ کرنا، میں مطلب کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے وہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو سننے والے یہ سمجھیں کہ 4 جلد. یار آپ کی عمر کتنی یار، کوئی 80 سال کے ہو؟ نہیں، یا پھر یہ مطلب یہ 4 جلدوں کا ترجمہ کرنا ہی میرے خیال سے اتنا لمبا کام ہے. یہ کوئی جنون جذبہ ہوگا آپ کا، کوئی اندر کا اتنا مضبوط جس نے یہ کروایا، ورنہ مطلب میں اپنے آپ کو قیاس کر کے کہہ رہا ہوں کہ بھئی میرے سے اگر کوئی کہہ دو، میرے سے 1 جلد کا بھی شاید پتہ نہیں کئی سال لگے. سب سے مطلب باقی جو آپ کے نا یہ المحتضر کا بھی یہ تباہ ہو گیا، مجتمعون باقر الصدر والی کتاب، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ اور ارے ہاں آپ تو اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، ملا یازر الفقی پہ کر رہے ہیں، الاستبصار پہ کر رہے ہیں، فیما مختلف من الاخبار. اچھا، تو وہ کتنی جلدیں ہیں؟ 4. تو ماشاءاللہ کتنا کام ہوا ہے؟ دوسری پوری ہونے والی ہے. واہ یار، اور بہت میں یقین مانے میرے دل سے آپ کے لیے بہت بہت دعائیں بھی، اور آپ کے لیے وہ کہ اتنی کم عمری میں بھائی اتنا بڑا کام کرنا مطلب خیر. تو آپ کا یہ جو سارا مطالعہ اور متون پہ آپ کی گرفت، اچھا اصل میں تو عالم اسکالر تو وہی عالم جس کو جو متون کا بندہ ہو، ادھر ادھر ہوا میں ہمارے طرف پڑھ کے نہیں، متن جس نے دیکھا نا اوریجنل متن سے، وہ مطلب میرے لیے تو وہ بہت بڑا ہیرو ہے، چاہے اس سے ہمیں 100% بھی اختلاف ہو. تو آپ کی یہ خوبی ہے نا کہ آپ نے تفسیر کاشف ہے، اس کے تنبیہ الامہ ہے، یہ جو الاستبصار کا آپ اب اس پہ کام کر رہے ہیں، تو مطلب تو بہت ساری ایسی چیزیں حدیث سے متعلق ہے، کچھ فقہی، کچھ اعتقادی چیزیں، کچھ سماجی چیزیں، جس کے اوپر آپ سے انشاءاللہ بہت تفصیل سے میں نے ٹائم لینا ہے. مجھے بہت جو ہے وہ افسوس ہے سید باقر صدر کی کتاب نہیں چھپ رہی. کیوں نہیں چھپ رہی؟ جس نے جو ہے وہ لاہور والوں سے بات بھی ہو رہی ہے، وہ بات ہی کو اگنور کر دیتے ہیں. ایک تو ان کو یاد ہی نہیں تھا پہلے. کتنے صفحے کا ہے؟ پہلے تو ان کو یاد ہی نہیں تھا، پھر دوبارہ فائل میرے پاس محفوظ تھی. حالانکہ میرا یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی ادارے سے جب میں کام کرتا ہوں تو فائل ان کو دے کے پھر میرے پاس سے مطلب ابھی یہ وہ ان کتابوں کے نام یاد ہیں جن کو جو چھپی ہیں، یہ تو میں بھول چکا تھا. اتنی اور کتابیں ہیں جو میں نے کسی ادارے کو دے دی ہیں اور اس نے چھاپی یا نہیں چھاپی ہیں مجھے پتہ نہیں چلا، کیونکہ تفسیر کاشف کا بھی مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ چھپی ہے. اس سے پہلے وہ جب میں نے فیس بک پہ رکھا تو کچھ دوستوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پڑی ہے. اچھا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. جس طرح المحتضر کا میں نے آن لائن ایڈ دیکھا تھا، تو پھر میں نے شکایت کی تو وہ احمد بھائی کی کال آئی، پھر اس کے بعد ان سے بڑی جو ہے وہ الحمدللہ اچھی نیازمندی ہو گئی ہے، اور تقریباً ہفتے میں 1-2 دفعہ کال بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے. پھر انہوں نے وہ کتاب بھی دی، شواہد و تنزیل بھی دی. تو اسی طرح کچھ ایسی کتابیں ہیں جو مجھے یاد یار یہ جو کربلا شہود والا ہے نا، یہ تو پڑھی میں تو اس کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے سبقاً پڑھنا پڑے گا یہ مباحث. کیونکہ میں تو اس کی عربی ڈاؤن لوڈ کر کے سارا جو ہے نا وہ پہلے نہیں اردو پڑھی ہے آپ نے؟ اردو میں نے ابھی منگوائی ہے، لیکن ابھی پڑھنے کا وہ نہیں ہوا. لیکن اس کے اندر جو ابھی میں نے پچھلے جو کربلا پہ ایک سیریز کی نا، اس میں مجھے بار بار یہ تمنا ہو رہی تھی. پھر میں نے پتہ نہیں قبل ٹائم دیں گے نہیں، پتہ نہیں کیا، تو اس لیے وہ. لیکن اب انشاءاللہ آپ سے اس پہ ایک مستقل پوڈ کاسٹ کروں گا کہ کربلا کی عرفانی تعبیر مطلب کیا ہے. کربلا پہ میرے پاس انڈیکس ہے اور مزید بھی اگلے سال انشاءاللہ کچھ اور نیا ہوگا. واہ انشاءاللہ بہت اچھا. اب میں اسی کتاب پہ 1-2 سوال، کیونکہ ہم ہیں کربلا کے مسلمان. ہاں کربلا ہی، ظاہر سی بات ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اس پہ بہت ضرورت ہے. اچھا اس پہ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا نا کہ بھائی چلو آپ نے اتنی محنت سے اس کا کام کیا، اب ہمارے لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں اتنی واقفیت خود مومنین شیعہ مسلمانوں کو نہیں ہے، تو باقی لوگوں کو تو میرے خیال سے ہوگا ہی نہیں سوائے ان کے جنہوں نے پولیٹیکل اسلام اس پہ کام کیا. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ کتاب کس طبقے کو مفید ہے، مثال کہ آپ کے خیال میں اس کے مخاطبین کون ہیں؟ صرف شیعہ عوام یا علماء اور عوام دونوں ہے، غیر شیعہ افراد؟ سب ہیں، سب. کیونکہ یہ کتاب سب سے پہلے جو عربی میں ترجمہ ہوئی تھی وہ کہ سنی نہیں کی تھی. یہ بھی دیکھو، یہ بہت اہم بات ہے. ہاں،
اور عام بات یہ کہ محقق نعینی دراصل فقیہ اور اصولی تھے، شیعہ مرجع تھے، لیکن ان کی کتاب پہچان یہ کتاب بنی. یعنی ایک شیعہ اصولی فقیہ مجتہد نے کتاب لکھی مرجع، ہاں، فارسی زبان میں، اور اس کا پہلا عربی ترجمہ کیا کسی سنی مصر میں. اور اسی اچھا، جبکہ بعض والے جو کیونکہ وہ فارسی شاید زیادہ نہیں جانتے تھے اور فارسی بہت مشکل تھی، یعنی اچھا اب جو ڈاکٹر مشتاق حلوت ہیں وہ شاید ایران میں رہ کے آئے ہیں، ان کی فارسی بہت اچھی تھی بہت. استاد عبدالجبار رفاعی نے بھی مجھ سے جب پرسنل پہ بات کی تو بہت تعریف کی، کہا کہ مشتاق حلوت نے بڑا دقیق ترجمہ کیا ہے. اور اس سے پہلے جو آل نجف کا ہے تو انہوں نے بھی مناسب ترجمہ کیا، لیکن مجھے یہ زیادہ دقیق لگا. اچھا ہاں. اچھا تو اچھا دونوں کی شکایت یہ تھی کہ وہ جو پہلے والے جنہوں نے ترجمہ کیا وہ فارسی زیادہ سمجھے نہیں. اچھا. تو ان کی عربی باقاعدہ جو ہے اس پہلے ترجمے میں غلطیاں ہیں، لیکن تاحال وہ کتاب مرجع ہے رجوع کرنے کے لیے. ہاں، کیونکہ پہلے چھپ گئی تھی، پہلا ترجمہ ہوا تھا، پہلے شہرت پا گئی. تو بعد میں جو کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں اس کی، ان کی اتنی شہرت نہیں ہوئی. صحیح، ٹھیک. تو آپ یہ فرما رہے کہ یہ سب کے لیے مفید ہے، علماء کے لیے، عوام کے لیے، شیعہ اور غیر شیعہ سب افراد کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے خاص طور پہ دیکھیں نا، اس کا تو مقدمہ سنی نے لکھا شیما اوقالی. صحیح ہے. اور یہ بڑی خوش ہو رہی ہیں کافی جگہوں پہ کہ دیکھو جو ہے وہ شیعہ ہو کر متعصبانہ رویہ اختیار نہیں کیا ہے انہوں نے. کیونکہ ایک جگہ پہ جب وہ آئے نا، حضرت ابو ذر کا اعتراض تھا، حضرت سلمان کا اعتراض تھا حضرت عمر پر کہ جب وہ کوئی بڑی جو ہے پوشاک پہن کے بیٹھے ہوئے تھے تو اعتراض کیا تھا کہ بھائی تو اتنے حصے میں تو آیا ہی نہیں تھا، تمہارے حصے میں کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ میرے بیٹے کا عبداللہ نے مجھے اپنا حصہ معاف کیا تو اسی سے میں نے یہ اپنی لباس بنوائی ہے. تو یہاں پہ شیخ نے اس کو بطور مثال ذکر کیا کہ اسلام کی جو حکومت کی ابتدا تھی وہ ایسے ہوئی تھی کہ یعنی ہمارے ان کے ساتھ اتنے اختلافات کے باوجود ہم اس بات کا اعتراف کریں گے. ایک عام کوئی انسان آدمی بھی اعتراض کر سکتا ہے. ہاں، احتساب کی بات. مطلب یہ جو ہے وہ مطلب خود علامہ شبلی نعمانی نے جس طریقے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر جو اتنے مزاج کے سخت تھے، یہ تند تھے، سب کے باوجود مطلب وہ ایسی سچویشن تھی ان کے لیے بطور حکمران کہ وہ کنی نہیں کترا سکے، جواب دینا پڑا ان کو. بالکل. تو یہ آپ فرما رہے کہ اس حوالے سے شیما نے اس کی ایک تعریف کی. ہاں. ایک شیعہ مجتہد، مرجع، تقلید اور اتنے، اور اس دور میں یہ اتحاد والی باتیں تھی، لیکن اس طرح نہیں تھی جو اب بھی. چلو اب تو کوئی کرے تو سمجھ میں آتا نہیں. جو ہے وہ شیعہ علماء شروع دن سے عملی طور پہ شیعہ علماء نے کبھی انتشار امت کے درمیان نہیں چاہا. ٹینشن، پریشانی، تشویش جو ہے وہ شیعہ علماء نے کبھی بھی، یہ بات ہے. مطلب شیعہ آپ نجف یا کم مطلب دونوں ہمارے علمی مرکز ہیں. ہاں نہیں، لیکن یہ میرے خیال سے چلو یہ جس طرح لٹریچر ہمارے خلاف تیار ہوا ایسا شیعہ علماء نے کبھی نہیں کیا. نہیں، میرے خیال سے آپ بہار کے اندر ہی کچھ پڑھ لے تو انشاءاللہ طبیعت صاف ہو جائے گی. سوال ایسے نہیں ہے، الانوار النعمانیہ پڑھ لیں، بہت سی ایسی چیزیں نا. مطلب اس طرح نہیں، میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ موضوع سے وہ دوسری چیز ہے. اتحاد بین المسلمین ہے، اس کے اوپر جو تقریب بین المذاہب کی وہ چیزیں شروع ہوئی نا، تو یہ 18ویں 19ویں صدی میں اس میں زیادہ کام ہوا. اس سے پہلے تو یہ علمی طور پر تو ظاہر تھا چیزیں لکھی ہوئی کتابوں میں ایک دوسرے کے اوپر دھڑا دھڑ لکھی ہوئی. میری بات سنیں، اس طرح خود اہل سنت نے بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں اپنے بارے میں. روایتوں کی بات آنا دوسری بات ہے. ایک موقف تو شیعوں کا ایک تو کھلا موقف ہے نا کہ بھائی جو اہل البیت جو اصل جو رہنما ہے، وہ سیدھی بات ہے کہ یہاں منصوص من اللہ ہے یا طاغوت ہے. ان دونوں کے بیچ میں تو کوئی شک ہی نہیں چھوڑی شیعوں نے. یہ تو کھلا موقف ہے. تو یا منصوص ہے یا طاغوت ہے. مطلب شیعوں کا مطلب اہل بیت السلام کے علاوہ سب طاغوت ہے ان کے لیے. صحیح ہے. تو کھلا موقف ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیار پڑھو گے تو طبیعت صاف ہو جائے گی؟ یہ تو اس طرح نہیں ہوا نا کہ آپ یہ کہہ کہ انتشار. بھائی یہ عاصم محسنی صاحب نے مشرۃ البہار کے مقدمے میں یہی تو لکھا ہے کہ اس کتاب مواد کی وجہ سے ہندوستان، پاکستان، افغانستان میں ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، تو میں نے چاہا کہ ذرا اس کو صاف کروں اور اس کو 110 جلد سے 4 جلدوں میں لیا ہے. 95% بہار کو انہوں نے غیر معتبر کر دیا. خیر یہ ہم دوسری طرف نکلیں گے بھائی اس طرح نہیں. ابھی ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا نا کہ آپ نے کہا کہ اتحاد اور اس کے اوپر یعنی اس دور کا میں نے صرف اس لیے مثال دی کیونکہ ہم نے جو شاید ہمارا بہت کم مطالعے، یعنی اس وقت یہ چیز شاید اس طرح سے بہت نہیں تھا. تو اس دور میں بھی اگر ایک شیعہ عالم
اپنی کتاب کو لکھتے ہوئے خلیفہ ثانی کی مثال دے رہے اور بہت مثبت طریقے سے، تو شیما وقالی نے اس کو بہت سراہا کہ ایک یہ ہو کہ انہوں نے اس معاملے میں تو یہ ٹھیک۔ اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب شیعوں کے اندر جیسے ایک ہے ولایت فقیہ مطلقہ کے قائل طبقہ ہے، ایک ولایت فقیہ جزیہ کے قائل طبقہ ہے، ایک ان دونوں کے مخالف طبقہ ہے، تو ان تینوں کے لیے بھی یہ کتاب مفید ہے، اس تین طبقے کے لیے بہت، اپنے نظریات اپنے خیالات کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، مبانی بنیادیں، اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہاں ایک اور چیز بھی تھی جو میں مس کر گیا تھا اس کتاب کو ترجمہ کرنے کی، جب میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ جو بحثیں ہو رہی ہیں بے سر و پا ہو رہی ہیں، وہ ہوتا ہے نا یہ بہت ہے صحیح کہ بھائی جب ایک بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ دلیل دے رہے ہو، اس دلیل کا آپ کے مدعا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ مدعا کا دلیل سے تعلق نہیں ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے گھر مانوس کیسے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا بات۔ تو یہ بھی میں نے ایک سوچ اس وقت میرے ذہن میں تھی کہ کم سے کم جو ہے کہ تصور موضوع تو کلیئر ہو، بہت اہم ہے، ورنہ تو آپ اندھیرے میں تیر چلاتے رہیں گے بس۔ تصور موضوع کلیئر ہو کہ جیسے میں نے شروع میں آیت ولایت شروع کی اور محقق نے فعال لما یشاء کی تعبیر استعمال کی ہے کہ حاکم فعال لما یشاء، جو چاہے کرے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کے لیے نا فعال، محقق نائینی اس چیز کو شرک کی حد تک لے کے آئے ہیں، صحیح ہے، اور نہج البلاغہ سے امیر المومنین کے جس خطبے سے انہوں نے استدلال کیا ہے، بہت لمبا استدلال کیا ہے، جس کو شیخ مطہری نے بہت سراہا۔ صحیح، اور شیخ مطہری نے اس پہ کہاں پر کلام کیا اپنے؟ شیما وقالی نے اس کا حوالہ دیا ہے، مجھے وہیں سے یاد ہے، اچھا ٹھیک، کتاب کا نہیں ہے۔ اچھا ایک یہ تو ہو گیا یہ تین طبقہ۔ اب ہم آتے ہیں جیسے ہمارے ہاں دنیا بھر میں جو ایک جماعت اسلامی، الاخوان، یہ اس ٹائپ کی جو تحریکیں ہیں نا، جو یہ چاہ رہے کہ ہم دنیا میں اسلام کا سیاسی غلبہ کرے اور اس کے لیے جو بھی کام ہوا کر رہے، اس سے متاثر لوگوں کے لیے بھی یہ کتاب مفید ہے، اس تھاٹ پہ یا اس سوچ پہ کام کرنے والے غیر شیعی۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ اپنی کمزوریاں سمجھنے کے لیے، ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا۔ جو عام جو یونیورسٹی یا کالج وغیرہ میں جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بالکل ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے تصور دیے ہیں کہ جو پولیٹکس طالب علم کا شاید اس طرف دھیان نہ ہو۔ اچھا، ہاں، یعنی ان کو اس کو پڑھ کے کچھ ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ کے لیے بہت زیادہ ملے گا، بہت زیادہ مل جائیں گی، مرجے کی کتاب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ میں صرف یہ چاہ رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو سننے والوں کو بھائی یہ کتاب یعنی ایسا نہیں کہ کسی ایک مسلک کے ایک مخصوص طبقے کے فائدے کی یا ان کو پڑھنے کی ہے۔ میں نے خود بھی تھوڑا سا طالب علم کی تو چیزیں پڑھی تو مجھے تو یہ چیزیں محسوس ہوئی تھی، تو میں نے کہا عبداللہ صاحب سے، یہ نہیں کہ میں نے ان کو بتایا یار مجھے یہ محسوس ہوئی، میں نے کہا کہ میں ان کو بتاتا ہوں تو ہو سکتا ہے ہمارا احساسات اور عبداللہ صاحب کے احساسات میں کوئی کہیں پر کوئی مناسبت ہو، تو ابھی تک تو اس حوالے سے کافی وہ ہے۔ اور تیسرا آخری ہے اس حوالے سے اسی کتاب پہ میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ اسلام اور سیاست میں کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کیا اسلام کوئی سیاسی نظام دیتا ہے یا نہیں دیتا، ہمارے ایک بحث ہے پوری۔ مثال کے طور پر ہمارے غامدی صاحب یا عرب دنیا کی کچھ مفکرین، ٹھیک ہے نا، ان میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام کوئی ضابطۂ حیات، کوئی پولیٹیکل نظام کا نام نہیں ہے، یہ انسان اور خدا کے درمیان تعلق اور ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، تزکیہ نفس وغیرہ کے لیے دین آیا ہے، بس یہ آپ نے کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرہ کو خوبصورت بہتر بنانا ہے، لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ باقی اسلام کا سیاست سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں اسلام کو ہی ہم نے سیاسی، شاید میں اس بات سے اتفاق نہ کر سکوں۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں اس طرح کے سوچنے والوں کے لیے بھی یہ کتاب مفید ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ جو یا یوں کہے جو لوگ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ اسلام اور سیاست کا آپس میں تعلق کیا ہے، ان کے لیے کتاب مفید ہے، یعنی جن کو اس موضوع پہ لیکن میں اس پہ تو پہلے تو اپنی ایک رائے دے دوں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ صاحب رائے آپ بالکل دیں، وہ والے صاحب رائے نہیں ہے، ایک طالب علم جو سمجھاؤں بات طالب علم کے طور پر، ٹھیک ہے، کہ اسلام انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں بہتری چاہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ اب ایک مصنف تھے جن کو پڑھتے پڑھتے مجھ میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، گوشت نہیں کھانا، مطلب گوشت خوری، یہ وہ، اس پہ بہت ان کا لٹریچر تھا۔
ہماری شادی کراچی سے ہوئی تھی اور ہمارا سسرال جو گوشت خور مزاج کا تھا. میں ان کے ساتھ زیادہ یہاں رہا نہیں تھا کیونکہ رشتہ ہوا, میں چلا گیا. پھر شادی کر کے پھر جو ہے وہ گھر والے جب ادھر آئے تو سودے میں روزانہ گوشت. میں نے کہا یہ گوشت خور بھائی ایک غلط جگہ پہ شادی ہوئی کیا, استغفر اللہ, یہ اتنا گوشت کھاتے ہیں, پتہ نہیں پھر مطلب انسانیت ہوگی یا نہیں ہوگی. اب اچھا اس چیز پہ جو ہے وہ اچھا گھر والے بھی مجھے دیکھ کر تھوڑے گھبرائیں کہ جی بھائی یہ کوئی دوسرا ہوا تو نہیں. پر ٹھیک ہے, بعض دفعہ ایسے طالب علمی کے زمانے میں کچا ذہن ہوتا ہے. ایک دوست یار اب جو ہے وہ بیٹھ کے نا ایک دن بڑا موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, ہنس رہے بیٹھ کے, کہہ رہے ہیں کہ فلاں, اچھا اسی مصنف کا نام لیا جن سے میں, اچھا ہاں, کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب ساری جو ہے وہ کھانے پینے کا یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, وسائل اشیاء اٹھا لیتے, اس میں پورا باب ہے گوشت کے باب فضیلت میں, اور نبی کریم جو ہے وہ سجی کے بڑے شوقین تھے. یہ سن کے تو سمجھیں کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. اچھا وہ وسائل اشیاء بھی ہاتھ میں تھی, دیکھا تو پورا, یعنی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہوا کیا میرے ساتھ. نہیں تو جو بندہ کتاب لکھ رہا تھا وہ کیا تھا, کوئی غیر مسلم تھا؟ کون جو گوشت نہ کھانے کے فضائل؟ بھائی بہت بڑے محقق مفکر, میں اس نام نہیں لے رہا ہوں, میں ڈرتا ہوں بھائی, کہ ایک شیعہ عالم, ہاں مفکر مصنف بڑے, میں نے زندگی میں شاید کسی کی کتاب اتنی پڑھی ہوں, لیکن اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا انہوں نے مجھے کہ میں اس اتنی تنگ گلی میں چلا گیا تھا ایک ٹائم پہ. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں خود لانے لگا. بھائی گوشت تو اچھا لگتا ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ کی جیسے ابھی دال گوشت بڑے مزے سے کھایا ہم نے, صحیح ہے نا. تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو اسلام, بعض دفعہ ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ بدیہیات کے خلاف, بدیہیات کے خلاف, اور ہم اس کو بہت بڑا جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک فیلڈ کا بندہ ایک دو سبجیکٹ میں اچھی کارکردگی دکھانے والا, سمجھنے والا, وہ نا جب پھیل کے بیٹھتا ہے تو مسئلہ ہوتا ہے بہت. دیکھیں آپ اس کتاب پہ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں بڑی اچھے طریقے سے بات کروں گا. اسی ہی موضوع پر دوسری کتاب پر میں اگر پھیل کے بیٹھوں تو بہت غلط ہوگا. کجا این کہ وہ موضوع بھی دوسرا ہو, کتاب بھی دوسری ہو, اسی کے اوپر اگر میں بولوں کہ شکری صاحب آ جائیں پوچھیں مجھ سے اس کے بارے میں, اس موضوع کے بارے میں, نہیں. ایک پاسبل نہیں ہے یہ, ایک مذہب کا اپنا خود بننا ہے, خود اپنا مذاق اڑانا ہے. مطلب دوسرے لوگ آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے. جیسے ابھی ایک بندے کا ذکر ہو رہا تھا نا, تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایک دو بھلا 3 یا 4 سبجیکٹ کا استاد مشہور تھا بس, اب وہ پھیل کے بیٹھا ہے کہ اب جو بھی ہوں سلونی معاشی تم پہ آ گئی, باقی سب آپ بند کر دو, باقی سب آپ بند کر دو. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز مجھے لگ رہا ہے دوستوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ کتاب ایسی تو نہیں نا جس کے اندر یہ تو بات ہو گئی, لیکن میں نے کہا آخری خلاصے میں آ جائیے کہ ہمارے بارے میں ایک خام خلوں میں ایک وہ ہے کہ اس کا ایک خاص نقطہ نا, ایسا نہیں ہے. ہم تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے نا, میں تو اپنے یقین مانو, یعنی اللہ آپ کے ہنسنے کا جو انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ, میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. میں تو صرف محققین کے 2 گروہ میں سے ایک گروہ کو, طالب علم کی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا موقف تھوڑا مضبوط ہے بس, اس سے علاوہ ہمارے تو کوئی ہے ہی نہیں نا مطلب اپنی. تو میں نے کہا تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بندہ جو ہے وہ اثر غیبت میں سیاست اور ان سب چیزوں کو حرام سمجھ لگے گا, مطلب اس کا ایک کلیئر ویژن بن جائے گا اس کتاب کو پڑھنا. یہ تو نہیں بنے گا نا کہ سیاست میں حرام ہے. میں نے کہا یہ ضروری نہیں, وہ اہل جو مطالعہ کرے نتیجہ تو وہ جانتا ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے, صحیح ہے. باقی محقق نائینی نے ترغیب دلائی ہے. میں تو اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں, یہ تو کتاب ہے ہی اس موقف پہ نا کہ اصل غیبت میں سیاسی کو سیاسی, اور خاص طور پہ جو میں چاہ رہا تھا کہ اس کے ٹائٹل پہ پارلیمنٹ کی تصویر ہو, وہ یہ وجہ تھی کہ بھائی جو ہے مومنین ضروری نہیں کہ سیاست کے تھرو, لیکن جو ہیں اپنے معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا فلاح و بہبود کے لیے, جیسے جو کہتے ہیں کہ
ہر گوشے میں اسلام ہونا چاہیے، تو ہاں مطلب اسلام یعنی اللہ کی رضا ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ میں خاص طور پہ الرجک تب ہوتا ہوں کہ جب بندہ بولتا ہے کہ مجھے بٹھاؤ یہاں پہ، بھائی تجھے کیوں بٹھائیں؟ ایک اہم نقطہ ہے محقق نے جو اٹھایا ہے اس میں، اور اس کے اندر دیکھیں دو جن پہ میں اپنی طرف سے بات کرنا چاہ رہا تھا جی، کہ ایک محقق نے جو نقطہ اٹھایا اس میں وہ ہے مذہبی آمریت۔ یہ میں اسی لیے کتاب کھولی تھی کہ یہاں پہ جو انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی 3 غالباً قسمیں بیان فرمائی ہے، تو اس میں انہوں نے ایک مذہبی ڈکٹیٹرشپ کو بھی ڈالا ہے۔ ہاں، اور کہا کہ اصعب حل ہے اس کا، مطلب حل پتہ ہے اصعب کا مطلب سب سے مشکل حل؟ نہیں اصعب، ہاں، لیکن میں اصعب اسی معنی کو ابھی بھی اس طریقے سے بیان نہیں کر رہا۔ اس کا حل محقق نائینی نے جس طریقے سے عبارت میں لکھا نا، جو میں اپنا تاثر دے رہا ہوں، ابلیس مومن ہو جائے۔ اچھا، حل یہ ہے مذہبی آمریت کو ختم کرنے کا۔ یہ تو کتاب پڑھ کے ہی بندہ خاص کرے، آپ نہ بتائیں، میرا خیال یہ بہت خطرناک وہ ہے، مطلب بہت اہم ہے، خطرناک اس مفہوم میں نہیں ہے۔ ہاں، کہ بھائی فرض کریں کہ اگر فرض کریں کہ میرا جو ہے وہ ابھی میں پڑھا رہا ہوں آہستہ آہستہ، ابھی 25-30 طالب علم ہیں، یہ 4 بیج سال ہوں گے تو 100 تک تو ہو جائیں گے، صحیح۔ اب بھائی میں پھیل گیا ہوں، اب میرے جو شاگرد ہیں ان کا تو میں استاد ہوں، ان کو تو میں نے بچوں کی طرح جو ہے وہ جوان کیا ہے، جو میرے ہاتھوں میں پلے بڑے جوان ہوں گے تو وہ تو ان کا تو باپ ہوں میں روحانی، ٹھیک ہے، وہ تو میرا دفاع کریں گے۔ اب اگر میں پھیل گیا اور میرے پاس اتنے لوگ ہیں جو میرے سپورٹ کرنے والے ہیں، تو میں تو ایک پھیل جاؤں گا، پھر میں جو کہوں گا کہ وہ بھائی دین یوں کہتا ہے، دین یوں کہتا ہے، حالانکہ وہ میرا پیٹ کہہ رہا ہے، وہ میرا نفس کہہ رہا ہے، وہ میری خواہشات کہہ رہی ہیں، صحیح، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ دین ایسے کہتا ہے۔ میرے سپورٹر کہیں گے کہ آغا صاحب ایسے کیا، نعوذ باللہ کہ آغا کی بات غلط ہوگی کہ آغا ایسے آپ کو لگتے ہیں کہ آغا جو ہے خواہش نفس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، انہوں نے اتنی خدمت کی ہے، یوں کیا ہے، کیا ہوں گے نا۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ خدا مجھے ہدایت دے، اگر مجھے ہدایت نہیں ہوئی تو میں بیڑا کرک کر دوں گا۔ صحیح، میں نے اپنی مثال دی، مذہبی آمریت ایسے ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، آخر میں آپ سے ایک چیز پوچھوں نا، تھوڑا سا اگر مختصر آپ کوئی کتاب کے حوالے سے کوئی بات رہ گئی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہونی چاہیے؟ رائے تو بہت گئی ہوں گی، ہاں، مطلب کوئی خاص اہم جو جس کی وجہ سے کوئی سننے والا اگر اس کتاب کو حاصل کرنا چاہے، پڑھنے کا اس کو اس پہلو سے، ویسے تو اس کے اندر ایک باب کے اوپر ہماری تو خواہش ہوگی کسی دن بیٹھ کے نا کم سے کم کچھ اہم جو اس کے بحوث ہے اس کی میں سے ایک پہ بھی ہم بات کر سکتے، لیکن پہلے کتاب آج لوگ پڑھے اس کو، اس پہ کچھ لوگ سوالات اگر سوشل میڈیا کے تھرو کرنا چاہے یا ہمیں ویسے، جیسے جو ترتیب میں نے بیٹھتے ہی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی نا، یہ ایک نسل کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، ہاں، اگلی نسلوں کے لیے ہے یہ، ابھی تو آئی ہے۔ میں نے کہا نا کہ نئے سبجیکٹ کو سمجھنے میں انسان ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے پروفیسر جو ہے وہ پہلے روز اسکول میں گیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ کسی کو فرصت ہو، نہیں انشاءاللہ فرصت لوگ نکالیں گے اس کو پڑھنے کی، فرصت ہو، پہلے وہ جو ہے وہ دینی طور پہ اللہ نے ان کو فرصت دی ہو، ذہن سکون میں ہو ان کا، کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں حالات کی وجہ سے، مگر مچھوں نے جو ہے ان کو پریشان کیا ہوا ہے بہت زیادہ، ہے نا۔ وہ پہلے اپنے ذہن میں پرسکون ہو بیٹھے، اس کو مطالعہ کرے۔ تو یہ اسی کتاب کے آپ نے اس کا بھی تذکرۃ الغافل کا بھی ترجمہ شامل ہے نا، یہ اسی میں سے ہی ہے نا، اس میں نہیں ہے، نہیں اس میں نہیں ہے، اس شیما اوکالی والے میں نہیں ہے۔ تو آپ کے اس کتاب میں اردو میں جن کتاب کا انہوں نے بہت شروع میں ذکر کیا تھا اس کا ترجمہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، 2 ٹھیک ہو گیا، تذکرۃ الغافل، ارشاد الجاہل۔ اور تیسرا جو آپ کے ترجمے میں ان کا مقدمہ ہے، سب سے پہلے اپنا رفاعی صاحب کا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا مجھے رفاعی صاحب کے بارے میں بتائیں نا، 1-2 جملے، کون ہے بھائی، یہ کہاں ہوتا ہے کوئی؟ رفاعی صاحب اس وقت عراق کے بہت بڑے محقق ہیں۔ اچھا، ہاں، خاص طور پہ علم کلام جدید پہ ان کا کام عملی طور پہ ہو چکا ہے۔ اور حوزے کا بندہ ہے یا ہم ان کی حلقات کے درس سنتے تھے، اچھا، ریکارڈنگ، تو بہت شوق سے میں ان کے درس لکھتا تھا۔
اور میرے ذہن میں شیخ ایروانی کی طرح کوئی شکل تھی ان کی. اچھا. محمد لباس میں ابا کا. ہاں تو کیسے میں نے بھی ان کی خواہ تصویر بنائی ہوئی ہے. جی آپ نے کیسی بنائی ہوئی ہے؟ کوئی تصویر بنی ہوئی ہے. ہاں لیکن جب میں نے ان کی تصویر جو ہے وہ اچانک سے فیس بک پہ دیکھی ان کی آئی ڈی پہ تو وہ کورٹ میں ہے، پروفیسر ہے. اچھا میں نے جب دیکھی اور ان دنوں میں کتاب کے چھپنے کی بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو میسیج کیا اور رپلائی دیا. انہوں نے پھر واٹس ایپ پہ کال کی لمبی چوڑی اور ابھی بھی وہ چیٹ کر رہے ہیں لیکن ہم مصروف ہیں کچھ چیزوں میں. نہیں تو اب میں مزید پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے، لیکن انہوں نے جلدی میں اپنی کتابیں دیں. کہا یہ جو ہے الحاد کے موضوع پر جو کتابیں ہیں. اور پھر میں نے ابھی بات جو جہاں آ رہا تھا یہاں سے پہلے سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیر بحث ہیں کہ کچھ لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے. تو انہوں نے نیچے سے کہا کہ آپ عرب دنیا میں، ہاں تو انہوں نے نیچے سے کہا کہ کتنے لوگ ہیں ملحد جو ان کی کتابیں پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ نوٹ نہیں کر رہے ہو آپ؟ کیا نام ہے الحاد کی کتاب؟ ایک تو علم کلام، جدید علم الکلام. اچھا. قسم ہاں اس طرح کچھ نام ہے. اور الحاد پہ مستقل کتاب بھی ہے. تین کتابیں انہوں نے مجھے واٹس ایپ کی. ٹھیک. اچھا ایک تو یہ ان کا علمی محقق اور اتنا کام کا بندہ تو حلقہ کفایۃ الاصول کی ان کی شرح ہے. اچھا. حلقہ تو ثالثہ کی اس کی شرح مخطوط ہے، وہ دونوں مخطوط ہیں. لیکن حلقہ تو ثانیہ کی شرح جو ہے وہ تو میں نے خود پڑھی تھی. تو ان کا پورا مقدمہ ہے اس کتاب کے تعارف پہ، اس کا ترجمہ بھی آپ نے اس میں شامل کیا ہوا ہے نا؟ وہ عام تھا، اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی. ویری گڈ. تو ایک تو اچھا اس کے اندر انہوں نے پھر امام خمینی اور لے کر سستانی تک کی سیاسی شیعہ فکر کو ٹچ کیے. انہوں نے نجف کے محقق نائینی سے لے کر، بلکہ نہیں محقق کرکی سے لے کر آئے ہیں، محقق کرکی سے لے کر ہاں سستانی تک پہنچا ہے کہ پوری جو سیاسی کہ جو ہے وہ کتنے مراحل سے یہ فکر گزری ہے. ہاں ٹھیک ہے. ایک یہ بھی اس اردو ترجمے میں ہی شامل ہے. اس کے بغیر مطلب جو اگر خالی ہم تنبیہ الملا کا کر دیتے ہیں میسج نہیں پہنچتا. میں تو اہمیت کو بتانے کے لیے نا. اچھا ڈاکٹر مشتاق الو کا بھی جو اپنا مقدمہ ہے وہ بھی شامل کیا ہے. سید جواد ورعی جو فارسی سے میں نے اٹھایا ان کا بھی جو ہے صحیح مقدمہ وہ بھی شامل ہے. بہت اہم ہو گیا. تو یعنی کہ ان سب کو ملا کے اچھا ان کے حواشی بھی ہیں اور آپ کے اپنے حواشی، میرے اپنے حواشی. تو یہ سب ملا کے کتنے کوئی 300-400 صفحے کی کتاب، 450 صفحات سے تو اوپر جا رہی ہے میرے خیال. تو یہ کتاب سمجھ لے کہ ہم ابھی جیسے ہی یہ کتاب پبلش ہوتی ہے تو آپ یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں جب یہ کتاب پبلش ہو کے آ چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کو اس کتاب کو سے متعلق کوئی اور مزید سوال ہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں. آرڈر دینے ہیں تو ہم نے اپنا نمبر یہاں پر دے دیے ہے، نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی نمبر ہے، تفصیل ہے. اور بھائی یہ میرا دوست، میرا بہت کیا کہنا چاہیے مہربان مشفق محترم اطرتی صاحب، جنہوں نے ہمارے درخواست کو قبول کر کے اس پہ تفصیلی بات بھی کی اور اتنا محنت ان کا. بھائی مطلب جو لوگ مصنف اور مؤلف کے اس کو قدر نہیں جانتے ہیں تو پھر اس قوم میں پھر علمی کام شام پھر آپ سمجھ لیں کہ ایسے ہی کوئی دیوانے ہوں گے جو کریں گے، اور عام طور پر لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہماری یہی کوشش اور دعا ہے کہ قبلہ کو انشاءاللہ اس کتاب کو اچھی پذیرائی ملے، دوست پڑھیں. اور طالب علم کے طور پر میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مجھے خود کیوں اس کتاب سے زیادہ دلچسپی تھی. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئے پروگرام اور کسی نئی شخصیت کے ساتھ. السلام علیکم.